صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ کو ہم نے شروع کیا ہے اور سورہ فاتحہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی ہم نے، اور مجھے بہت امید ہے کہ آپ کو بہت ساری باتیں بہت اچھی طرح سے واضح ہوئی ہوں گی۔ ہم نے آیت پڑھی تھی الحمدللہ رب العالمین۔ تو جی ادیبہ جی، کیا آپ کی سمجھ میں آیا الحمدللہ رب العالمین سے؟ جی ادیبہ جی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ادیبہ جی، چلے مونا آپ بتائیے۔ جی آپ کا سوری سر، میرا سوال آپ کا مس ہو گیا۔ میرا سوال تھا الحمدللہ رب العالمین میں کیا سمجھ آیا آپ کو؟ اوکے، الحمدللہ میں سمجھ میں آیا کہ اس الحمد کے معنی جو ہیں وہ اس یعنی جو آپ شکر کے ہیں اور تعریف کے ہیں، لیکن آپ تعریف نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ شکر کو محسوس نہیں کریں اور اللہ کی چیزوں کو محسوس نہیں کریں گے، یعنی they both go together۔ ٹھیک ہے، اینڈ تو اس میں جو ہے نا یعنی کہ اگر مطلب آپ توکل اللہ کریں گے تبھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، کسی بھی حالت میں ہوں گے، اور پھر آپ جو ہے وہ تعریف کریں گے۔ اینڈ دین جب رب کی بات کر رہے ہیں تو ہم رب کو، آپ نے بولا تھا کہ اس ربوبیت کے حساب سے کہ جو کیونکہ اللہ made us and اللہ created us and اللہ جو ہے gave us، یعنی اللہ have everything، تو ہمیں جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عالمین، یعنی کہ ایوری جنریشن، ایوری قوم، ایوری یعنی جن اینڈ ایوری باڈی کا جو ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، مجھے یہ نہیں تھا کہ میں سمجھتی تھی کہ زمین اور آسمان کا ہے، لیکن وہ ہے کہ فار آل دی جنریشنز۔ ٹھیک ہے، تو اچھا دیکھیں الحمدو کے اندر ہم نے، جی ادیبہ جی آپ کچھ کہیں گی؟ جی ادیبہ جی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا آ نہیں رہی ہے۔ اچھا دیکھیں الحمدوں کے حوالے سے دو چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے، جو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ الحمدوں میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک شکر اور ایک تعریف۔ آپ تعریف کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس کا شکر ادا نہ کریں، اور شکر آپ اس وقت تک ادا ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ کو یہ معلوم ہی نہ ہو، جب تک آپ اس کی امپورٹنس ہی نہ دیکھیں کہ کس چیز کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو امپورٹنس کا ہونا بہت ضروری ہے، اور امپورٹنس ہوگی تو آپ کو شکر کریں گے، اور شکر کریں گے تو پھر اس کی تعریف ہوگی۔ اور رب کے حوالے سے ذہن میں رہنا چاہیے کہ رب کو ہم سب بھی، آج کے مسلمان کی اکثریت بھی رب کو بطور ایز اے کریٹر تو تسلیم کرتی ہے، رب کو بطور کریٹر تو سب مانتے ہیں کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ مارنے والا ہے، وہ بارش برسانے والا ہے، لیکن جو رب کی دوسری چیزیں ہیں، یعنی دعا بھی اس سے مانگنی ہے، خیر بھی اس سے مانگنی ہے، توکل بھی اس پہ کرنا ہے، اس کے اندر پرابلم پہلے بھی تھا اور آج بھی یہ پرابلم اسی طرح سے پرسسٹ کرتا ہے۔ آج بھی ہم جو ہے وہ دعائیں مانگنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے مختلف دروازوں کے اوپر اپنے سر مارتے ہیں۔ اسباب کو اختیار کرنا ایک الگ چیز ہے۔ آپ کی طبیعت خراب ہوگی، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ اسباب اختیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے، لیکن اگر آپ کا یہ ایمان ہو جائے کہ یہی پرٹیکولر ڈاکٹر ہی مجھے صحیح کر سکتا ہے، تو دین دیر از اے بگ پرابلم۔ جی آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ رب العالمین جب آپ نے کہا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے آپ کو ٹوٹل سرنڈر کر دیا۔ کس کے آگے سرنڈر کر دیا؟ اس رب کے آگے سرنڈر کر دیا
اللہ کے لیے آپ نے تمام کی تمام تعریف اور شکر اس کے لیے خاص کیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میرا اللہ ہے کون؟ میرا اللہ وہ ہے کہ جو تمام عالمین کا رب ہے. اور عالمین جیسے میں نے آپ سے کہا، یہاں عالمین سے مراد جو ہے وہ عالمین سے مراد جو ہے وہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا تمام جہانوں کا، یہ وہ والا عالمین نہیں ہے، کیونکہ تمام جہانوں کی بات جب بھی اللہ نے کی ہے نا تو پھر رب السماوات والارض کی بات کی ہے. اللہ نے کائنات کی جب بات کی ہے تو وہ سماوات والارض کی بات کی ہے. یہاں اللہ جو ہے وہ بات کر رہا ہے جنس اور انس کی. تو یہ پوائنٹ بھی جو ہے بہت اچھی طرح سے ہم لوگوں کے ذہنوں میں رہنا چاہیے. رہے گا تو پھر اس سے آپ کو بہت سارے ایڈوانٹیج بھی ملیں گے اور بہت ساری ہماری غلط فہمیاں بھی دور ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں اللہ کی پہلی صفت اللہ نے بتائی وہ کیا ہے کہ وہ عالمین کا رب ہے. پھر آگے اللہ کہتا ہے الرحمن. الرحمن الرحمن جب ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی تب ہم نے اس کو پڑھا تھا کہ الرحمن کیا چیز ہے. الرحمن کی کیا ٹرانسلیشن کرتے ہیں آپ؟ الرحمن کی کیا ٹرانسلیشن کرتے ہیں آپ؟ مرسیفل. مرسیفل. ٹھیک ہے. اور سر میرا پہلا میرا مس ہوا تھا. ٹھیک ہے، مس ہونا الگ بات ہے، لیکن آپ ٹرانسلیشن کیا کرتے ہیں الرحمن کی؟ رحمان یعنی کہ it's make that he can do mercy in any moment, anywhere, any case. ٹھیک ہے. any situation. تو مجھے اس لیے اس کا اللہ کا یہ نام بہت پسند ہے. اللہ کا نام، اللہ کے بعد اگر کوئی بہت زیادہ پسندیدہ نام ہے وہ الرحمن ہی ہے. جی. اللہ کے بعد کوئی جو بہت ہی پسندیدہ نام ہے اللہ کا وہ الرحمن ہی ہے. یہ تو اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے الرحمن کے معنی کیا ہے؟ الرحمن کا معنی ہم کیا لیتے ہیں؟ جی ادیبہ جی آپ بتا دیں. سر الرحمن کو ہم لیتے ہیں کہ مطلب اس طرح ہوتے ہیں نا کہ طوفان کی طرح، جیسے دل مانگے دینا اور اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، ساری مخلوق آ جاتی ہے جس کو دے گا. بالکل بالکل. اچھا دیکھیں، میں نے اس دن آپ کو دو چیزیں بتائی تھی. عربی زبان میں بہت سارے اوزان ہوتے ہیں، بہت سارے وزن والے صیغے ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اوزان. ٹھیک ہے جی. یہ جو اوزان ہوتے ہیں نا ان کو تھوڑا سا سمجھنا اور ان کو تھوڑا سا اگر آدمی اس کو تھوڑا سا خیال رکھے نا اور اس اوزان کے کیا معنی آتے ہیں ذہن میں، اس کو اگر آدمی اچھی طرح سے اپنے پاس پریزرو کر لینا تو بہت سارے آپ کے جو انڈرسٹینڈنگ ٹورڈز قرآن ہے نا بہت آسان ہو جاتی. جیسے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ رحمان کا جو وزن ہے وہ ہے فعلان. یعنی جو بھی اسم آپ کو قرآن مجید میں یا عربی ٹیکسٹ میں نظر آئے جو اس وزن پر ہو، یعنی اس وزن کی پہچان کیا ہے کہ فعلان کا وزن کہتے ہیں ہم اس کو. اس کی پہچان کیا ہے کہ پہلے لفظ کے اوپر فتح ہوتی ہے، پھر ساکن ہوتا ہے، پھر فتح ہوتی ہے، پھر الف اور نون ہوتا ہے. فعلان کا وزن ہے. اسی فعلان کے وزن کے اوپر آپ نے قرآن مجید میں ایک لفظ پڑھا ہوگا غضبان. اسی پہ آپ نے پڑھا ہے نا لفظ غضبان. اسی پہ آپ نے لفظ پڑھا رحمان. یہ سب فعلان کے وزن ہے. اس فعلان وزن کی جو کوالٹی ہے، جو اس کی صفات ہے، وہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے. اگر یہ صفات آپ کو معلوم ہوں گی تو اس سے ہوگا کیا ایڈوانٹیج آپ کو کہ آپ کے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کا ٹرانسلیشن کرنا بہت آسان ہو جائے گا. مطلب پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عربی جو ہے وہ ٹرانسلیشن سے کبھی بھی نہیں ہوتی. عربی آپ کو محسوس کرنی پڑتی ہے، ٹرانسلیشن سے نہیں ہوتی. تو یہ جو فلانوں کے جو وزن ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو ریپیٹ اس پہ کرتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس وزن پہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو ہمیشہ آپ کو یاد رکھنے چاہیے. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ اس کے اندر بہت مبالغہ ہوتا ہے.
मुबालगा का मतलब है बहुत ज्यादा शिद्दत होती है, बहुत ज्यादा जोर होता है, बहुत ज्यादा ताकीद होती है। अब रहमान का जो बेसिक माना है वो रहम है। अब जब आपको मालूम है कि फुलानुन के वजन पे है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा रहम ताकीद के साथ आ रहा है, यानी बहुत ज्यादा रहम की बात हो रही है। ये जो भी चीज यहाँ बात हो रही है इसमें बहुत ज्यादा का मफहूम आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा की बात हो रही है, यानी इसके अंदर बहुत ज्यादा की चीज है। पहली दूसरी चीज क्या है अदीबा जी बताइए फटाफट। सर आवाज कट की आपकी। जी दूसरी क्वालिटी इसमें क्या है, इस वजन के ऊपर दूसरी इसकी क्वालिटी क्या है? फुलानुन के वजन के अंदर तीन चीजें पाई जाती है। पहली चीज मुबालगा पाया जाता है, बहुत शिद्दत, बहुत जोर, बहुत ताकीद, यानी जो भी चीजों की बहुत ज्यादा होगी। जो दूसरी चीज है इसके अंदर ये है आरजी, जो भी चीज है इसके अंदर वो टेम्पररी है, बहुत ज्यादा है, बहुत जोर है, बहुत ताकीद है, लेकिन आरजी है, टेम्पररी है। गदमान का क्या मतलब है? बहुत गुस्से वाला। मुझे बताइए अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में हो तो उसका गुस्सा कैसे खत्म होता है? कोई चीज आके उसको तोड़ती है ना, वो या तो किसी को डांटेगा, या वो किसी को गुस्सा दिखाएगा, या वो जाके वुजू कर लेगा, या वो किसी को थप्पड़ मार देगा तो उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। इसी तरह से एक लफ्ज है जोआन, जोआन कहते हैं भूखे को। भूखा अपनी भूख कैसे खत्म करेगा? कि जब उसको कोई रोटी मिल जाएगी, कोई चीज मिल जाएगी खाने को तो वो खा लेगा, उसकी भूख खत्म हो जाएगी। तो ये टेम्पररी है, आरजी है, लेकिन ये जो आरजी है ये उस वक्त खत्म होगा जब उसको कोई चीज खत्म करेगी, खुद ब खुद खत्म नहीं होगा, कोई चीज उसको आके आगे खत्म करेगी तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा तीसरी चीज क्या है कि जो भी चीज इसके अंदर मौजूद है वो अभी अभी है, राइट नाउ जो भी चीज है वो अभी अभी मौजूद है। तो रहमान का मतलब है बहुत रहम करने वाला, लेकिन टेम्परेरी है, लेकिन ये रहम इस वक्त चल रहा है उसका। ये जो रहम है ये इस वक्त कर रहा है, वो हमारे साथ इस वक्त रहम कर रहा है वो। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी देता हूं अभी। दूसरा एक वजन है, जिस तरह से फुलानुन का वजन है इस तरह से एक वर्ड है फाइलों का वजन। इस फाइलों वजन के ऊपर देखिए क्या बनता है, रहीमुन भी इसी से बना है, और रहमान, रहमान के बाद देखिए रहीम आ रहा है ना, अलिफ लाम है उसकी वजह से, रहीमुन भी, करीमुन, बसीरुन, ये सब एक ही वजन पे आते हैं। इस वजन के अंदर क्या क्या चीजें, इस वजन के अंदर जो है वो तीन चीजें पाई जाती हैं। पहली चीज जो इस वजन के अंदर पाई जाती है वो क्या है, उसको नोट करें पहले तो। कि पहली चीज जो इसमें पाई जाती है इसमें मुबालगा पाया जाता है, बहुत ज्यादा, जो भी चीज है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रहमान है वो, बहुत ज्यादा रहम करता है वो। बात समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा रहम करता है वो, इसमें जो भी चीज पाई जा रही है उसके अंदर जो है शिद्दत बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज इसके अंदर क्या आती है, ये आर्जी है, ये परमानेंट है, दवा में कंटिन्यू है, हमेशा है। ये टेम्परेरी है, ये हमेशा है। ये टेम्परेरी है लेकिन अभी भी मौजूद है। ये दवा में हमेशा है लेकिन इस वक्त मौजूद नहीं है, इस वक्त अवेलेबल नहीं है। यानी बहुत रहम करने वाला है, बहुत ज्यादा रहम है, और कंटिन्यूटी लेवल पर है, हमेशा रहम करता है, लेकिन आप पर इस वक्त रहम कर रहा है ये जरूरी नहीं है। रहमान के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा है, इसी वक्त मौजूद है। तो इसका क्या मतलब हुआ? और आप ये देखें इस रहमान और रहीम के बीच में जब अल्लाह ने कहा ना और रहमान और रहीम, आप देखें इस रहमान और इस रहीम के बीच में आपको कहीं भी वाव नजर आया? इस रहमान और इस रहीम के बीच में वाव नजर नहीं आया। इसका क्या मतलब है कि वो एक ही वक्त में, वो एक ही टाइम पर रहमान भी है और रहीम भी, दोनों चीजें एक वक्त में है। वो एक ही वक्त में रहमान भी है और रहीम भी है। मैंने आपको याद है एग्जांपल दी थी, वो एग्जांपल मैंने आपको ये दी कि मैं अपने घर पे आता हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है, मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाया, बहुत ज्यादा मुझे भूख लगी है। इस वक्त मेरी सिचुएशन कौन सी वाली है, फ़ईलुन के वजन की है कि फ़ालुन के वजन की है? फ़ालुन के वजन। मुझे बहुत भूख लगी है, आई एम वेरी हंग्री,
میں گھر پہ آتا ہوں اور گھر پہ آنے کے بعد میں اپنی بیگم سے کہتا ہوں بیگم فٹافٹ کھانا لگاؤ، کیونکہ میری اس وقت نیڈ کیا ہے؟ فوڈ، کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہے. اور میری بیگم کھانا لگانے کے بجائے مجھے اگر یہ کہے ارے یہ تو بتائیں کل کیا کھانا ہے، تو میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ بہت چلے ابھی کھا لوں. میں اس کو یہ جواب دوں گا میری بیگم میری بات سنو، کل کی ہم کل دیکھیں گے، میری فی الحال دل کی حالت بنتی ہے، مجھے ابھی کی بات کرو. جی. اور جب میں تھوڑی دیر بعد جب وہ کھانا کھا لوں گا، میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اب میں اپنی بیگم سے کہوں گا ہاں بھائی وہ تم کیا کہہ رہی تھی کل کا، کہ کل کیا پکانا ہے؟ کیونکہ اب میری سچویشن کیا ہے؟ فعالون کے وزن کی ہے کہ فعیلون کے وزن کی ہے؟ اب میری وزن پوزیشن جو ہے نا فعیلون کی وزن کی ہے، کیونکہ مجھے کھانا تو چاہیے لیکن ابھی نہیں چاہیے، مجھے کھانا تو چاہیے ابھی نہیں چاہیے. اللہ رحمان اور رحیم دونوں ہیں، پیرلل ہے، اسی وقت ہے. جس کو اس کی رحمانیت کی ضرورت ہے اس کے لیے اللہ رحمان ہے، جس کو رحیمیت کی ضرورت ہے اس کے لیے رحیم ہے. آپ اس وقت بہت اچھی ویل سیٹل ہیں، سب کچھ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، لیکن آپ کو یہ ساری چیزیں کل بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جی چاہیے. تو آپ کے لیے وہ رحیم ہے. ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس اس وقت کھانے کو نہیں ہے، اس کے لیے وہ کیا بنے گا؟ رحمان. اس وقت اللہ اس کے لیے رحمان ہوگا. تو اللہ کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کون ہے. اللہ کی صفت ہم نے پہلی دیکھی کہ اللہ کی صفت کیا ہے، کہ اللہ جو ہے وہ عالمین کا رب ہے. یہ اس کی سب سے پہلی صفت تھی، عالمین کا رب ہے. دوسری صفت کیا ہے اس کی، کہ وہ عالمین کا رب ہے، اس کے علاوہ کیا ہے وہ، اس کے علاوہ وہ رحمان ہے. اور رحمان کے ساتھ ساتھ ایک اور صفت اس کی آتی ہے، کیا ہے، کہ وہ رحیم ہے. یعنی اللہ کی تین صفت آپ کے سامنے آ گئی. ایک آ گئی رب العالمین، عالمین کا رب ہے. دوسری آ گئی الرحمان، تیسری آ گئی الرحیم. الرحمان. اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جو ہے بہت ساری جگہوں پہ آپ کو ہمیشہ پیر میں ملے گی. غفور الرحیم، تواب الرحیم ملتی ہے نا آپ کو ایسے. تو ہوتا کیا، دونوں الگ الگ صفات ہوتی ہیں لیکن پیراللی چلتی ہیں. اس کی ایگزامپل میں نے ایسے دی تھی، رحمان کو سمجھنے جیسے سمندر ہے، سمندر کے اندر ویو کیسے آتی ہے نا، بہت زور سے اوپر آتی ہے، پھر بیٹھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے نا، پھر اوپر جاتی ہے، پھر نیچے آ جاتی ہے. لیکن ریور کے اندر پانی کیسے جاتا ہے؟ ایک ہی فلو میں جاتا ہے، ایک ہی فلو میں جاتا ہے ریور میں. تو رحمان کے اندر بہت جوش ہے، رحیم کے اندر بہت ٹھنڈک ہے. رحمان جو ہے وہ ٹیمپرری ہے اور رحیم جو ہے وہ پرماننٹ ہے، اسموتھ ہے، ہمیشہ. یہ ہمیشہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے گی. آپ کے پاس جب بھی کوئی وزن اس فارمیٹ پہ آ جائے گا، آپ کے لیے کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ اس کو بہت. اب مجھے بتائیے، میرا آپ سے ایک سوال ہے، اس رحمان اور اس رحیم کی جو بات ابھی ہم نے کی، مجھے بتائیے یہ بات آپ ترجمے میں ڈال سکتی ہیں؟ اب میں آپ سے اگر پوچھوں کہ مجھے رحمان کا اس فعلان کے وزن پہ میننگ بتائیے کمپلیٹ ہونا، تو آپ کیا مجھے ترجمہ کریں گے؟ فعلان کے اوپر جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو ہے بہت زیادہ شدت ہے اور ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ یہ تھوڑی کہیں گے بہت زیادہ شدت ہے. رحمان کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ big mercy, huge mercy with the temporary temporary effects on situation right now. اب مجھے بتائیے اتنا بڑا ٹرانسلیشن آپ کو کہیں ملے گا؟ نہیں، کہیں نہیں ملے گا. جی. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ٹرانسلیشن سے سمجھنے کی چیز نہیں ہے. خاص طور پہ جو عربی گرامر ہے نا، یہ ٹرانسلیشن سے سمجھنے کی چیز نہیں ہے. سر میں نے پہلی دفعہ مجھے سمجھ میں آیا جب آپ نے فعلون اور فاعلون کے حساب سمجھایا ہے. مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں سمجھ میں آیا. تو یہ جو ہے بیسیکلی یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ محسوس کرنے کی چیز ہے. اسی طرح سے رحیم کو آپ کیا ٹرانسلیشن میں کیسے لے کے آئیں گے مجھے بتائیے. ادیبہ کیا ٹرانسلیٹ کریں گی آپ فعیلون کے وزن پہ رحیم کو؟ جی، یعنی کہ ہیوج مرسی with the forever continue effects with but not right now. لیکن آپ کو ایسا ٹرانسلیشن کہیں نہیں ملے گا. جی آپ کو دو جگہ پر ٹرانسلیشن یہی ملتا ہے، بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان. جی
نہایت مہربان، بہت مرسیفل، ویری مرسیفل، بس جی جی تو اس لیے اس کو محسوس کرنا ہے آپ. ٹھیک ہے چلے جی. اگلی آیت آپ کی کیا ہے؟ مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. جی کیا سمجھے مالک یوم الدین سے آپ؟ مالک ہے. جی بولیے بولیے. روز جزا کا مالک ہے. روز جزا کا مالک ہے. ٹھیک ہے اور بتائیے، اور بتائیے. In day of judgment, the owner of the day of judgment, yes. Owner of the day of judgment. اور بتائیے. سب جزا کے لیے بدلے کا دن بھی یوز ہوتا ہے. بدلے کے دن کا مالک ہے. چلے یہ بھی مان لیا آپ کی بات کو. اور بتائیں. بدلے کے دن کا مالک بھی مان لیا. اور کہیں. اچھا دیکھیں مالک کا کیا معنی ہے؟ اونر. مالک کے معنی ہے اونر. ٹھیک ہے جی، مالک کا معنی ہے اونر. مالک کا معنی ہے اونر. ٹھیک ہے جی. قرآن مجید کی آپ کو معلوم ہے کہ کتنی قرات سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے؟ 7. قرآن مجید کی ایک قرات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پڑھا ہے، جس طرح سے مالک پڑھتے ہیں نا، اور ایجپٹ وغیرہ کے اندر یہ قرات پڑھی جاتی ہے بہت. ایجپٹ وغیرہ میں یہ والی قرات بہت پڑھی جاتی ہے. مالک کی جگہ ملک بھی پڑھتی ہے. جی ملک کی مالک یوم الدین بھی ہے اور ملک کی یوم الدین. اچھا جی، مالک کس کو کہتے ہیں؟ اونر. کنگ کو بھی کہتے ہیں. ہاں کنگ نہیں، مالک کنگ کو نہیں کہتے. مالک کس کو کہتے ہیں؟ آقا کو. جی سر جی آقا کو بھی کہتے ہیں نا مالک. ہاں آقا کو. اور میں چاہتا ہوں بہت سارے ورڈ ہے نا، آپ مجھے بہت سارے ورڈ بتائیے کیا کیا کہہ سکتے ہیں. میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس کے بہت سارے ورڈ بتائیے کہ آپ اس کو کس کریٹر بھی معنی ہو میں لے سکتا ہے. کریٹر بھی ہو سکتا ہے. کریٹر بھی ہو سکتا ہے. مالک کریٹر. چلیں آپ کہہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہنے کے پیسے تھوڑی ہیں. جی سردار بھی ہو سکتا ہے. جی سردار سردار کہہ لیں، مالک سردار بھی کہہ لیں. مالک دراصل وہ جو کسی چیز کو بادشاہ. نہیں بادشاہ نہیں. مالک جو کسی چیز کو اون کرتا ہو، جس کی وہ چیز ہو. آپ کے گھر میں آپ کے پاس آپ کے جو چیزیں موجود ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے پاس بہت سارا سونا موجود ہے جس پہ آپ زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں، یا دیتی ہیں تو کم دیتی ہیں. یہ جتنا بھی سونا آپ کے پاس پڑا ہے، اس کے آپ مالک ہیں. ٹھیک ہے. یا ہو سکتا ہے یہ آپ کے شوہروں نے آپ لوگوں کو دلایا اور پہننے کے لیے استعمال کرتی ہیں، لیکن اونرشپ جو ہے نا آپ کے شوہر ہی کی ہے. آپ لوگ صرف سونے کے حد تک حقدار ہو. جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو کہتا ہے میں نے تم کو اتنا سونا بھی تو دلایا تھا، تو آپ کہتی ہیں میں وہ سونا بیچ سکتی ہوں کیا؟ تو آپ نے مجھے ایسے ہی دلایا تھا. یہ نارمل ہے نا، ہماری بیگم بھی یہی کہتی ہے ہم سے، وہ تو آپ نے ایسے ہی دلا دیا تھا، وہ میں بیچ تھوڑی سکتی ہوں. تو میں کہتا ہوں بیچ دیا کرو بھائی، اگر تم کو بیچنے کا شوق ہے تو. مالک کون ہے؟ جو اون کرتا ہو. جو چیز بھی جس کی اون کی جاتی ہے وہ مالک کہلاتا ہے. اب اس مالک کے حوالے سے ذہن میں اچھی طرح سے رکھ لیں گے. مالک کس کو کہتے ہیں؟ جو اون کرتا ہے. ملک کس کو کہتے ہیں؟ کنگ. ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. جی ملک کس کو کہتے ہیں؟ ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، جو مالک ہوتا ہے، اگر کسی آفس کا کوئی مالک ہے تو اس مالک کا کیا ہوتا ہے؟ مالک چاہتا ہے کہ ہر چیز اس کے پاس سے پاس آؤٹ ہو، ہر چیز کو وہ دیکھے، چاہے وہ آپ آفس میں ہو، چاہے آپ اپنے گھر میں ہو. آپ کے گھر میں بھی یہی ہوتا ہے
کہ آپ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ دیکھیں بات سنیں، میں اس گھر کی وہ ہوں، مالکن ہوں، کہ گھر کی ساری خرچیاں، گھر کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ میرے تھرو ہونی چاہیے. یہ جو ہے نا اماں کو بولے ریٹائر ہو جائیں، ساس کو ریٹائر کرا دیں، تو میرا تو کچھ ہے ہی نہیں. تو مالک کیا کرتا ہے؟ مالک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے، وہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو دیکھنا چاہتا ہے. اور ملک بادشاہ ہوتا ہے. مجھے بتائیے بادشاہ چھوٹی چیزیں دیکھتا ہے یا بڑی چیزیں دیکھتا ہے؟ بڑی. بادشاہ بڑی بڑی چیزیں دیکھتا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں کہ دونوں قرات آپ کی نظروں میں ہے، دونوں قرات آپ کے سامنے ہے، مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے. اب مالک اور ملک دونوں ہیں. ذہن میں اچھی طرح سے رکھیں کہ مالک کہتے ہیں اس کو جو کوئی چیز کو اون کرتا ہو، اور ملک کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ بادشاہ ہو. جی ٹھیک ہے نا؟ مالک اور ملک کا فرق تو آپ کو پتا چل گیا. اس بات کو ذہن میں رکھیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک بھی ہے یعنی بادشاہ ہے، یعنی وہ بڑی بڑی چیزیں دیکھے گا، اور مالک بھی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دیکھے گا. اس دن وہ جی صرف بڑی چیزیں نہیں دیکھے گا بلکہ چھوٹی چیزیں بھی دیکھے گا. وہ تو سر آیت ہے کنٹرول نا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چھوٹی چھوٹی چیز بھی دیکھے گا. تو وہ بطور مالک کے بھی ہوگا اور بطور ملک کے بھی ہوگا، بڑی بڑی بھی دیکھے گا. جس نے کوئی غبن کیے ہوں گے، جس نے کوئی قتل کیا ہوگا، جس نے کوئی زنا کیا ہوگا، جس نے کوئی دوسرے اس قسم کے کام کیے ہوں گے جو گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں، اس کو بھی دیکھے گا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دیکھے گا. کسی کو آپ نے ہنستے ہنستے مذاق میں کہہ دیا ابے تم تو بہت موٹی ہے، کسی کو موٹی کہہ دیا، کسی کو چھوٹی کہہ دیا. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں جس کے ہم ریئلائزیشن نہیں کرتے، یہ ساری چیزیں بھی دیکھے گا اور بڑی چیزیں بھی دیکھے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں. سر کنٹرول میں آئے گا یا ججمنٹ میں آئے گا؟ اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. وہ اچھا ساری چیزیں دیکھے گا. وہ کیا کیا دیکھے گا؟ یہ چیز آپ نے اپنی اچھی طرح سے ذہن میں بھی فی الحال بٹھانی ہے کہ وہ مالک بھی ہے اور وہ ملک بھی ہے. یہ دو باتیں تو بہت اچھی طرح سے پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لیں آپ کہ وہ مالک بھی ہے اور وہ ملک بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چھوٹی چیزیں بھی دیکھے گا اور وہ بڑی چیزیں بھی دیکھے گا. ٹھیک ہے جی؟ یہاں تک پہلے اپنے آپ کو کلیئر کرتے ہیں. یہاں تک جب آپ نے کلیئر کر دیا کہ وہ بڑی بھی دیکھے گا چھوٹی بھی. یوم کے کیا معنی؟ ڈے. دن. اور اس کے علاوہ اچھا چلیں دن کو لیں. فار ایگزامپل دن کو لیں کہ یوم کا مطلب آپ نے بتایا دن. ٹھیک ہے؟ تو وہ بادشاہ ہوگا، ملکیت رکھتا ہوگا دن کی. اچھا آپ دن کے حوالے سے مجھے ایک چیز بتائیے کہ آپ کو کسی ایک دن کی بادشاہ مل سکتی ہے نا؟ نہیں سر. کیوں؟ مطلب کون آپ دے ایک گا؟ دن کی بادشاہ بھائی آپ کوشش کریں، آپ بولیں کہ میں جو ہے الیکشن لڑنے آ رہی ہوں، عمران خان سے کہہ دیں کہ آ رہی ہوں اور میں آپ کو جتوا بھی دوں گی، تو مجھے جو ہے نا ایک دن کے لیے پرائم منسٹر بننا ہے. تو بن تو سکتی ہے نا؟ اچھا سر. پرابلم تو نہیں ہے نا اس کے اندر؟ امیجنری ہے سر. نہیں امیجنری کیوں، پریکٹیکلی بھی ہے نا. کوئی اس میں پرابلم تھوڑی ہے. عمران خان منع تھوڑی کرے گا. جی جی اور میں ایگزامپل کے طور پہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک دن کی جی بادشاہ آپ کو مل سکتی ہے نا. جی. اور آپ کو ایک دن کی جو بادشاہ ملے گی وہ ایک سرٹن چیز پہ ملے گی، ایک سرٹن جگہ پہ ملے گی. جی پاکستان کی ملے گی بادشاہ. یوم کے ایک معنی جو ہے وہ ٹائم کے لیے. کسی انسان کو وقت کی بادشاہ مل سکتی ہے؟ یہ ممکن ہے کہ کسی کو ایک منٹ کی بادشاہ مل جائے وقت کی، کسی انسان کو دنیا میں؟ اگر اللہ چاہے تو مل سکتی ہے. یس. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت کی بادشاہ کا کیا مطلب ہے کہ اس پتہ ایک نہیں. منٹ میں پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. اب آپ مجھے سوچ کے جواب دیں کیا وقت کی بادشاہ مل سکتی ہے؟ نہیں سر. سکتی ہے. نہیں. ٹائم کی نہیں مل نہیں. سکتی ہے. نہیں مل ٹائم سکتی. کی نہیں مل سکتی ہے. اب آپ یہاں جو یوم کا معنی ہے نا، یہاں جو یوم کا معنی ہے، اس یوم کو معنی کو آپ لیں ٹائم سے کہ وہ کس چیز کا بادشاہ ہے، کس چیز کا مالک ہے.
किस चीज का मालिक होगा, किस चीज का बादशाह होगा, वक्त का बादशाह होगा। टाइम का दुनिया का कोई इंसान भी किसी दिन का, एक दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, पूरी दुनिया का भी शायद बादशाह बन सकता है, लेकिन टाइम का कोई बादशाह नहीं बन सकता, क्योंकि टाइम जो है वो खाली जमीन में ही चलेगा, वो स्पेस में भी जाएगा, कायनात में जाएगा ना, वक्त तो है ना, सूरज तो वहीं से निकल रहा है ना, तो वो किस दिन का बादशाह है, वो वक्त का बादशाह है, टाइम सारा उसके हाथ में। अब मैं आपको टाइम के हवाले से एक एग्जांपल देता हूँ, कुरान मजीद के अंदर है, और आप देखें, आप, मुझे उम्मीद है कि आप इस एग्जांपल को इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, और ना सिर्फ समझेंगे बल्कि आप इसको एंजॉय करेंगे। कुरान मजीद में सूरह बकरा में आता है कि सैयदना उज़ैर जब अपने फलस्तीन की तरफ पहुंचे तो उन्होंने देखा फलस्तीन के पास जो है वो की जो बस्ती है वो बहुत उजड़ी हुई थी, फलस्तीन की जो बस्ती थी वो बहुत उजड़ी हुई थी। तो वहां उन्होंने कहा कि ए रब, ये तो उजड़ी हुई बस्ती को कैसे दोबारा सही करेगा। उनको नींद आ जाती, ये सूरह बकरा के अंदर है, उनको नींद आ जाती, और नींद आने के बाद जब उनकी आंख खुलती है तो सवाल एक उनके कान में आता है कि कितना सोए, कम लबिस, कितना सोए तुम। तो कहते हैं एक दिन या आधा दिन। देखें यही बात जो है, जो असहाबुल काफ थे उन्होंने भी आपस में इसी तरह इस तरह से एक दूसरे से पूछा था कितना अर्सा सोए, तो उन्होंने कहा एक दिन या आधा दिन। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम के ऊपर चले जाते थे, तो उन्होंने कहा मैं एक दिन या आधा दिन सोया हूं। तो उनको जवाब मिलता है एक आध दिन नहीं सोए बल्कि कितने साल सोए हो। इसने पढ़ा ये वाकया सूरह बकरा में, अल्लाह ताला फरमाता है 100 साल सोए हो तुम। कितने साल सोए हो? 100 साल। 100 साल। वो कहते हैं 100 साल कैसे मुमकिन है? अल्लाह उनसे कहता है अच्छा एक काम करो, अपने गधे को देखो। तो उनका जो गधा होता है वो ढांचा बना हुआ होता है, बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। अल्लाह उनसे कहता है अच्छा तू अपने खाने को देख। तो खाना जो है बिल्कुल तरोताजा होता है, बिल्कुल फ्रेश, जैसे अभी अभी जो है ना वो उतरा हो किसी जगह से। तो हुआ क्या, अल्लाह ने बेसिकली टाइम को रोक दिया। अल्लाह ने क्या किया, टाइम को रोक दिया। अगर मैं इस वक्त यहाँ घड़ी यहाँ लगा दूंगा 10 ही बजे रहे, तो आप आएंगे तो आप बोलेंगे तो इंसान की जिंदगी वक्त से गुजरती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, तो मेराज पे कितना अर्सा गुजरा होगा, कितना अर्सा गुजारा होगा। हम तो यही पढ़ते हैं ना इस तरह से, बोलते हैं कि जनाब वो तो कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, यही सारी बातें सुनते हैं। लेकिन हुआ क्या, अल्लाह ने दुनिया में वक्त को रोक दिया, अल्लाह ने दुनिया में वक्त को रोक दिया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, उनको उसमें 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, 100 साल लगे, 1000 साल लगे, किसी को नहीं पता। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ने टाइम को रोक दिया। टाइम अवेलेबल ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं कि हुआ क्या, टाइम ही नहीं था। टाइम अगर होता उस वक्त तो पता चल जाता, अल्लाह ने वक्त को रोक दिया। तो अल्लाह ने वक्त को रोक दिया, तो अल्लाह वक्त का बादशाह है। वक्त जो है वो अल्लाह का मोहताज है, अल्लाह वक्त का मोहताज नहीं है। वक्त क्या है, अल्लाह का मोहताज है। होल्ड करेंगे। हेलो वालेकुम, सॉरी जी। तो अल्लाह जो है वो वक्त का भी मालिक और वक्त का बादशाह। अब आप इसको पॉइंट को नोट करें, अल्लाह जो है वो मालिक किसका है, वक्त का भी मालिक है। अद्दीन, अद्दीन का क्या माना है? बदले का दिन, जज़ा सजा का दिन। जज़ा सजा का दिन, चले ठीक है। और कोई बताइए। दीन जो है वो यकीन, यानी यकीन भी है कि यौम दीन, यानी यू हैव टू हैव अ बिलीव ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। वो तो बिलीफ ऑफ जजमेंट, तो बदले के दिन का मालिक है, जज़ा सजा का दिन। सिर्फ दीन की बात की है, अभी तो हम दीन की बात करें। बदला का आपने, जज़ा का आपने। सर दीन का एग्जैक्ट मायने क्या है, अरबी मायने दीन के? वही मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ वो आपके जहन में है। एक ने कहा जज़ा, एक ने कहा बदला।
میرا تو خیال ہے دین کا مطلب بلیو ہے. نہیں، دین کا مطلب بلیو نہیں ہے. اچھا دین کا مطلب بلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح. قرآن مجید دین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. تم نہیں ادراک کرتے، تمہیں نہیں معلوم کہ یوم الدین کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے یوم الدین کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس دن جس دن کسی کا کوئی امر نہیں چلے گا. اور کس کا امر چلے گا؟ حکم چلے گا صرف اللہ کا. یہ دین کی ڈیفینیشن قرآن بھی بتا. ٹھیک ہے. دین لفظ بیسکلی نکلا دین سے. دین، اور دین کہتے ہیں ادھار کو. کس کو کہتے ہیں؟ ادھار، لون، قرض. جی. وہ کس دن کا مالک ہے؟ ادھار کے وقت کا مالک ہے. کس وقت کا، کس چیز کا مالک ہے؟ ادھار کے وقت کا مالک ہے. یعنی اس دن جو ادھار، جو جس کے بھی بدلے ہوں گے اس کے ادھار کے فیصلے ہوں گے. اس دن ادھار کے فیصلے ہوں گے. میں نے مونا جی کو گالی دی ہے تو یہ مونا جی کے اوپر میرا ایک ادھار ہے جو مونا جی نے اس دن قیامت کے روز اللہ کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے کہ اس شخص نے مجھے گالی دی تھی. تو اللہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے گالی دی تھی کوئی بات نہیں، آ جاؤ یہ نیکی پکڑو، چینج ہو گیا اس کی. یہ نیکی پکڑو، اپنی نیکی لاؤ اور یہ مونا کو دے دو. پھر ایک اور شخص آئے گا، وہ کہے گا اس نے میرے ساتھ فلانی زیادتی کی. اللہ بولے گا آ جاؤ اس کی نیکی پکڑو اور یہ اس کو دے دو. اللہ کی طرف سے بھی ادھار ہے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو ادھار دے گا؟ جس نے دنیا میں اللہ کو ادھار دیا اللہ ان سب کو چوکائے گا. ہاں بھائی تم نے دیا تھا، آؤ آؤ تم نے کیا دیا تھا؟ ₹1,00,000 دیے تھے، یہ پکڑو جنت کا ٹکڑا، جاؤ. ہاں بھائی تم آؤ، تم نے کیا دیا تھا؟ تم نے یہ دیا تھا، ہاں بھائی تم یہ لے لو. اچھا جی تم نے کیا کیا تھا؟ یہ کیا تھا. اچھا تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں اتنے گناہ تمہارے ختم کرتا ہوں، اس بدلے میں آ جاؤ. ادھار کا دینے. الدین، دین سے نکلا ہے، دین ادھار کو کہتے ہیں. اب آپ اس سارے مفہوم کو ذہن میں لے کے آپ نے ایک سمپل ایک ٹرانسلیشن ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. آپ نے بات ختم کر دی. آپ اس مفہوم کو لے کے ہیں کہ دین کے اندر کیا ہے. دین کے بارے میں تو اللہ نے، دین کے بارے میں تو اللہ نے خود کہہ دیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن کسی کا حکم نہیں چلے گا. صرف اور صرف جو حکم چلے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چلے گا اور کسی کا کوئی حکم ہی نہیں چلے گا. لیکن اگر اس کا معنی اگر آپ نے ادھار پہ لے لیا تو کیا مطلب ہے؟ یہ وہ دن ہے جس دن سب کے ادھاروں کو جو ہے نا وہ چکایا جائے گا. جس کے ذمہ جو ادھار ہوگا وہ اس ادھار کو آ کے چکائے گا. جس کے ذمہ جو ادھار ہوگا، آپ کے ذمہ جو ادھار ہوگا اس کی آپ پیمنٹ وہاں کریں گے. کلوزنگ کا ڈیٹ ہے نا. اب میں آپ کو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے ان صحابہ سے کہا، پوچھا کہ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میری امت کا اس امت کا سب سے جو مفلس ترین شخص ہے وہ کون ہوگا؟ کس نے حدیث پڑھی ہے؟ یہ جی جی سر پڑھی ہے. تو نبی صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے مفلس شخص وہ ہوگا جو روز قیامت کو اپنی ساری نمازیں لے کے آئے گا، اپنے سارے روزے لے کے آئے گا، اپنے سارے صدقات لے کے آئے گا، لیکن اس کا خراب ہوگا. جب وہ اس کا خراب ہوگا تو قیامت کے روز یاد رکھیے ایک پورے سورت ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ تغابن. تغابن کہتے ہیں کہ جس دن جو ہے وہ ایکسچینج آف، ہاں یہ بیسکلی ورڈ جو نکلا ہے نا وہ نکلا غبن سے. تغابن غبن سے نکلا ہے. تو جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ ہم نے معاملات میں غبن کیے نا، معاملات میں، ان سب کا وہاں جو ہے نا وہ آپ کو بدلہ دینا پڑے گا. تو اللہ سبحانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پاس بہت سارے کلیمنٹ آئیں گے کہ یا اللہ اس شخص نے جو ہے وہ میرے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی، اس نے بہت زیادہ فلانا کام کیا تھا. تو وہاں کوئی ٹرانزیکشن جتنی بھی ہوں گی وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ کیش ٹرانزیکشن تو ہے نہیں. وہاں کی ٹرانزیکشن کیا ہے؟ جیسے میں نے ابھی بتایا، تو اللہ کیا کرے گا کہ اس شخص کی جتنی نیکیاں ہوں گی اس کو وہ ٹرانسفر کرتا رہے گا. کس کو؟ جو اس کے کلیمنٹ آتے رہیں گے، جو اس کو کلیم کرنے والے آئیں گے اس کو وہ ٹرانسفر کرتا رہے گا. پھر ایک ایسا ٹائم بھی آئے گا کہ وہ کلیمنٹ کے کلیم ختم نہیں ہوں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. تو سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوگا کہ ان لوگوں کی برائیاں جو ہے نا اس کے اوپر ٹرانسفر کر دی جائیں گی. تو ایک ایسا شخص جو بہت ساری نیکیاں لے کے آیا تھا
بہت سارے اچھے اعمال لے کے آیا تھا, بہت ساری نمازیں لے کے آیا تھا, روزے لے کے آیا تھا, اپنے صدقات لے کے آیا تھا, لیکن زبان کا اتنا زیادہ خراب تھا, زبان کا اتنا زیادہ خراب تھا کہ اس کو اٹھا کے دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے. زبان خراب سر, سوری معاف کیجیے گا, زبان خراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ زبان بیڈ خراب کا ماؤتھنگ. مطلب یہ ہے کہ جو زبان کو برے انداز میں استعمال کرے, لوگوں کو بری طرح سے ٹونٹ کرے, لوگوں کو بری طرح سے ذلیل کرے, حقارت دکھائے, گالم گلوچ کرے, ماں بہن کرے ایک دوسرے کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنی طنز و مزاح کو ہر وقت اس نے اپنا پیشہ بنایا ہو, صبح سے شام تک لوگوں کی رسپیکٹ نہ کرے, زبان سے لوگوں کو ذلیل کرتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, جی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تم کو آگ سے بچنے کی ضمانت دوں گا. جی تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تم کو آگ سے بچنے کی ضمانت دوں گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں رکھا مرد اور عورت, مرد اور عورت کا کوئی ڈفرینس نہیں رکھا ہے. آپ نے فرمایا تو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تم کو آگ سے بچنے کی ضمانت دیتا ہوں. لوگوں نے پوچھا وہ کون سی 2 چیزیں؟ آپ نے فرمایا تم اپنے دونوں دانتوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیزوں کی حفاظت کرو, میں تم کو آگ سے بچنے کی حفاظت کر رہا ہوں. اور اب آپ خود مجھے بتا دیے کہ اس حدیث میں کون سی ایسی بات ہے کہ جو غلط ہے. یہی 2 سب سے بڑے شر ہیں, زبان کا شر اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کا شر, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ بات میں صرف مرد کے لیے کہہ رہا ہوں یا عورتوں کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں تو یہ بات بڑی معروف طریقے سے پہچان بات بولی جاتی ہے, اور یہ ہے ایک جگہ پہ ایسی روایت ہمیں ملتی ہے, لیکن ہم تو اکثر یہی کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہے نا یہی جو ہے نا ساری دوزخ کی, یہی زبان کی خراب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی یہ جو بات کی ہے دونوں, اس میں کوئی مرد یا عورت کی الگ الگ نہیں کیا ہوا. سر ایک چھوٹی سی بات, ہمارے یہاں تو خیر یہ بھی بہت چیز مشہور ہے کہ عورت نے جو ہے وہ جنت سے نکال دی ہے. یہ بھی مشہور ہے نا ہمارے یہاں, تو عورت نے جنت سے نکال دی ہے. جبکہ قرآن مجید میں جب سورہ اعراف پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے کا پورا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پورے قصے کو سیدنا آدم اور حوا سے اکٹھے مخاطب کر کے بولا ہے. جی آپ کا سوال کیا تھا؟ سر جو لوگ پاکستان میں زبردستی معافی منگوا لیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ کون معافی؟ کیا آپ نے اپنا حصہ تو نہیں دے دیا لوگوں کو؟ نہیں ابھی تک تو نہیں دیا, لیکن لوگ جو ہے وہ غلط بات کر کے بھی کہتے ہیں ہمیں معاف کرو, زبردستی اگر ظلم بھی کیا ہے, اور جو جائیداد ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو بہت, آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ ابھی آپ ہمیں معاف کر دو. تو کیا ہے یہ, یعنی اپنا رائٹ تو کوئی نہیں دینے کا حق, زبردستی معافی تو نہیں ہے. آپ سے کہا نا آپ نے سائن وائن کر تو نہیں دیکھو پیپر؟ نہیں سر ابھی تک تو نہیں. دیکھیں پہلی بات آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ہمارے معاشرے میں پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ہم سب برصغیر کے جتنے بھی لوگ ہیں, اس برصغیر کے لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ ہم سب آئے انڈیا سے, یا ہم انڈیا سے نہیں بھی آئے تو ہم سب انڈیا پاکستان کے سارے لوگ ایک ہی طرح سے ایک ہی جگہ پہ موجود تھے. تو ہم لوگوں کے ساتھ ایک سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہو گیا ہے, وہ ڈرا بیک یہ ہوا کہ ہمارے ذہنوں میں جو ہندو رسم و رواج ہے نا وہ کوٹ کے بھرے پڑے. آپ کو پتا ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جی جوائنٹ فیملی سسٹم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا دیور کے بارے میں, تو آپ نے فرمایا یہ تو موت ہے تمہاری. جی تو ہمارے یہاں تو یہ ساری کیوں, ہمارے یہ ساری چیزیں ہم نے ہندوؤں سے گیدر کی. ہندوؤں میں بھی کوئی کسی کے حق دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں بھی جو ہے ورثے نام کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے خاص طور پہ عورتوں کو تو ورثہ نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. جو کچھ آپ نے ان کی شادی پہ خرچ کر کے دے دیا سو دے دیا, دیٹس اٹ. باقی 99% کیسز میں تو یہ ہوتا ہے جو باپ کا سب سے بڑا بیٹا ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے, اس کے باقی بیٹے بھی ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں بیچارے. تو ہمارے یہاں کا تو سیٹ اپ ہی الگ ہے. تو ہمارے یہاں کسی کو جب اس قسم کی بات آتی ہے تو اس پہ کوئی
اس وقت ہمارا اسلام کہیں اور چلا جاتا ہے. ہمارا اسلام جو ہے نا وہ صرف کچھ لمیٹڈ آپ سمجھیں کہ چیزوں کو کرنے کا نام ہے. کچھ ایسے ہمارے عمل ہیں کہ جو آپ نے کر لیے. آپ نے شب برات سیلیبریٹ کر لی, آپ نے شب معراج سیلیبریٹ کر لی, آپ نے کوئی اور دوسرے ایسی چیزوں کو سیلیبریٹ کر لی. ہمارے لیے یہی اسلام ہے ہمارے لیے, جبکہ اسلام جو ہے وہ تو بہت ڈفرینٹ چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو آپ کو بہت سارے کام کو, بہت ساری چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے, لیکن ہمارے یہاں وہ تصورات ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں اس کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ڈفرینٹ طریقے سے اس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ہمارے یہاں ایک بالکل ڈفرینٹ سیٹ اپ ہے. ہمارے یہاں میں تو بڑے اس سے کہتا ہوں کہ پریکٹیکلی جو اسلام دیکھتے ہیں بر صغیر میں, خاص طور پر پاکستان میں, وہ اس کا بہت سا حصہ تو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک آپ کو کہیں نظر نہیں آتا. لوگوں کے اپنے اپنے طریقے اپنے اپنے, تو اس میں تو میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اگر کسی جگہ پہ آپ کوئی بات کریں تو اس کے لیے میں آپ کو دلائل دلا سکتا ہوں. باقی تو لوگوں کے ذہن اسی طرح سے بنے ہوئے, تو وہ معاف کرا لینا یہ تو بہت کامن ہے. یہ ہمارے یہاں بہت کامن ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں سے, آپ اپنی بہنوں سے جو ہے نا ڈاکیومنٹ سائن کرا لیتے ہیں اور ساری اپنی پراپرٹی اپنے ناموں پہ کر لیتے ہیں. ایسے ایسے کیسز بھی میں نے تو دیکھے ہیں اور میں نے سنے ہیں کہ لوگوں نے, بھائیوں نے کہا کہ ابھی حالات ہمارے صحیح نہیں ہیں, حالات ہمارے کچھ عرصے بعد صحیح ہو جائیں گے, ہم کر دیں گے, تو ابھی تو یہ پراپرٹی بیچنا بہت ضروری ہے کیونکہ میں تو بہت بری طرح سے پھنسا ہوا ہوں, تو فی الحال تو تم سائن کر دو, اور اس کے بعد جب انشاءاللہ میرے پاس آ جائیں گے تو میں سب کے پیسے کور کر دوں گا. میں نے کوئی پیسے کھانے تھوڑی ہوں, میں اپنی بہنوں کا حق تھوڑی کھاتا ہوں. یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں, اس کے بعد کسی کو کچھ نہیں. سر اگر بہنیں خود اپنی طرف سے کر دیں تو وہ صحیح ہوگا؟ بہنیں اپنی طرف سے کرتی ہیں تو دو وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ ہو کہ ایک بہن اپنی خواہش سے, اپنی خوشی سے, اور کیوں دے مجھے تو بتائیں. بہن کا حق ہے نا, وہ لے لے, پہلے لے لے, پھر اپنے ہاتھ سے دینا چاہے ادھار دے دے, کیا پرابلم ہے؟ کیا اس بہن کے اپنے بچے نہیں ہیں؟ اور اس بہن کو اس بات کی کیا ایشورٹی ہے, اس بہن کو کیا اس بات کی ایشورٹی ہے کہ آج اگر اس کے پاس جو ہے 10 کروڑ روپے پڑے, وہ 4 دن کے بعد یا 2 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد یا 1 سال کے بعد بھی رہیں گے؟ اس کے پاس کس چیز کی ایشورٹی؟ جو اس کا حق ہے. اور اگر اس نے خرچی کرنے ہیں تو کوئی ایسا کام کر جائے نا جس میں اس کو بھی 4 چیزوں کا فائدہ ہو, آگے دے کے چلی جائے, کسی اور کو کر کے چلی جائے. تو دیکھیں یہ ساری جو آپ کی باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں اس چیز کے بہت زیادہ اس میں ہوں کہ نہیں, یہ جن کا حق ہے ان کو یہ حق ضرور ملنا چاہیے. اگر آپ یہ حق ان کو نہیں دیں گے تو یہ آپ ان کے ساتھ بہت بڑی سر اکثر بھائی کہتے ہیں کہ اگر باپ نے وصیت نہیں لکھی تو اب ہمارا تو نہیں فرض بنتا, اپنے باپ سے کرنا تھا, یہ سب ہوتا ہے. ایک چیز میں آپ کو پہلی بات بتا دوں کہ اسلامی معاشرے کے اندر آپ کو وصیت لکھنے کی ضرورت نہیں. جی اسلامی معاشرت میں آپ کو وصیت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وصیت کی ضرورت آپ کو اس وقت پڑ سکتی ہے کہ آپ کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اسلامی معاشرہ نہیں ہے. پاکستان بہرحال کچھ بھی ہے, ایک اسلامی معاشرہ ہے, کوئی آپ کا پیسہ نہیں کھا سکتا, کیونکہ آپ میں ہی طاقت نہیں ہے کہ آپ جا کے ساری خرابیاں تو پاکستانی معاشرے میں ہے. جی خرابیاں تو ساری پاکستانی معاشرے میں ہی ہے. ہاں تو مسائل تو ہیں نا سر, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, مسائل تو ہیں, اور اس مسائل سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے ہمیں. اس کا راستہ یہی ہے کہ آپ جو ہے جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے, آپ اگر اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے, آپ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جو میں نے تم پہ نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلے اگر آپ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن ہم فیصلے جب ان اپنی چیزوں سے ہٹ کے کریں گے, ہم وہ والے فیصلے کریں گے کہ اللہ کچھ اور کہتا ہے اور اللہ کے بندے کچھ اور کہتے ہیں, تو پھر تو آپ جانتے ہیں کہ اسی قسم کے مسائل ہمیں دو چار ہونا پڑے گا جس مسائل سے آج ہم دو چار ہو رہے ہیں. تو بنیادی چیز تو اسی طرح سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو بنیادی طور پہ تو یہ پرابلم تو ہے, اور یہ پرابلم رہے گا, یہ پرابلم ہے اور یہ پرابلم رہے گا. یہ پرابلم اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آیت تھی پوری, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اس کا ذرا مجھے پورا ایک ترجمہ کر کے بتائیں کوئی.
جی مشکل سوال پوچھ لیا میں نے کوئی. الحمدللہ رب العالمین کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ کل کی کل تعریف، کل کا کل شکر اللہ ہی کے لیے. رب العالمین عالمین کا رب ہے. الرحمن بہت رحم کرنے والا، ٹھیک ہے. الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والا. مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک. ٹھیک ہے، یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے، لیکن اس کا گرامیٹیکلی یہ ٹرانسلیشن نہیں ہے. گرامیٹیکلی ٹرانسلیشن اس سے کچھ دوسرے طریقے سے وہ ہے الحمد کل کا کل شکر، کل کی کل تعریف، روز دن کے مالک، ہمیشہ رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا، عالمین کے رب اللہ ہی کو. اب یہ ٹرانسلیشن گرامیٹیکلی ہے اور یہ گرامر کی کلاس نہیں ہے ابھی، تو میں آپ کو اس کو بتا نہیں رہا، لیکن بیسیکلی اس کا ترجمہ یہی ہے. ایک پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں عموماً ایک آیات یا دو آیات یا تین آیات مل کے ایک سینٹنس بنتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین تو ایک سینٹنس پورا بنتا ہے. الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین، یہ کوئی بھی جملہ نہیں ہے، یہ کوئی بھی سینٹنس نہیں. جیسے میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا نا کہ دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک ہے کمپلیٹ جملہ اور ایک ہے ناقص. یہ ناقص ہے، لیکن یہ تینوں آیات مل کر ایک کمپلیٹ جملہ بنتے ہیں. یہ تینوں آیات مل کر ایک کمپلیٹ، تین آیات ہیں لیکن تین آیات مل کے کیا بن رہی ہے؟ یاد رکھ لیجیے گا ایک جملہ بن، لیکن یہ تین آیات مل کر ایک جملہ بن جاتی ہے. بس اس بات کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے یہاں تک؟ جی اچھا جی، آگے ایک آیت آ رہی ہے، اس کی تصویر بیچنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں. آگے والی آیت پڑھیں، آگے والی آیت ہے آگے والی آیت کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ترجمہ کرتی ہیں؟ ایاک یعنی آپ، جی صرف تیری یا صرف آپ ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو، ٹھیک ہے، اور وَإِيَّاكَ، اور صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. جی ایاک نعبد کا دوبارہ ترجمہ کریں پلیز. ایاک نستعین کو چھوڑ دیں، ایاک نعبد کا دوبارہ ترجمہ کریں. ایاک صرف تیری، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. دوبارہ ترجمہ کریں، اور جو بھی ترجمہ کریں ایک دفعہ غور سے کر کے مجھے بتائیں. آپ ایک چیز کو دو دفعہ ریپیٹ کیا کریں. گندا کیا ہے اس میں؟ چمچے سارے گندے ہیں. میں تو چمچے نہیں دے، ایاک چمچہ تو نہیں میں دے. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. یہ ترجمہ کیا آپ نے ادیبہ جی؟ ایاک صرف تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. یہ ترجمہ کیا آپ نے؟ جی جی صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، یاد رکھیے گا. اچھا جی، کوئی اور بتائیے. کوئی اور بتائیے، کوئی اور بھی کچھ بتا رہی تھی، آواز آ رہی تھی. سر سیم ہی ہے. کیا ہے ذرا بتائیے. ایاک یعنی کہ فار یو، یعنی ہم ایاک، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، ایک ترجمہ ہمارے پاس یہ بھی آ گیا. ایک ترجمہ ہمارے پاس آیا تیری، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. ایک ترجمہ آیا ہمارے پاس ہم تیری نعبدو عبادت ہم کرتے ہیں. صرف ہم عبادت کرتے ہیں. یہ آپ بتائیے، آپ کیا کہا آپ نے؟ ہم عبادت کرتے ہیں. ہم عبادت. آپ نے ایک ترجمہ ہمارے پاس آیا تیری ہی، صرف تیری عبادت کرتے، صرف تیری ہم عبادت کرتے. ایک ترجمہ میرے پاس آیا ہم تیری عبادت کرتے. دو ترجمہ ہیں. تیسرا کوئی ترجمہ ہے آپ لوگوں کے پاس اس کے علاوہ؟ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی تین ترجمے آ گئے ہمارے پاس. 6 لوگوں نے تین ترجمے، ماشاءاللہ. پہلا ترجمہ آیا صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں.
तेरी हम इबादत करते हैं, आपने भी क्या कहा, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, यही कहा ना आपने। चले 3 तर्जुमे आ गए, और कोई है? सर हम इसे बंदगी भी कह सकते हैं, हम कि हम सिर्फ तेरी ही बंदगी, हम सिर्फ तेरी ही बंदगी करते हैं। अच्छा, बंदगी से क्या मुराद है? नाबुदु हम इबादत ही होगा, इबादत कर। बंदगी से क्या मुराद है, वो भी समझा दो। अब सर अब है ना, बंदा है ना, तो बंदे का मतलब क्या हुआ? बंदे ने अल्लाह ताला की जब इबादत करनी है तो वो एज अ बंदगी उसकी कहलाएगी कि वो तो बंदगी का मतलब क्या है? अल्लाह ताला के एक काम की पाबंदी। सर अब मुझे पूरा तो एग्जैक्ट तो नहीं आता इसका। अब तो जो होता है वो स्लेव होता है, तो बंदगी मुझे नहीं मालूम। चले इसको और क्लियर करते हैं भी। अच्छा देखिए, यहाँ मैं आपको सामने थोड़ा सा ग्रामर भी रखूंगा जो कि बहुत जरूरी है। एक्चुअली में ये जो जुमला है ना, ये पूरा एक जुमला है, जुमला फेली है, फेल से शुरू होता है। एक्चुअली ये जो जुमला था ये था ये बेसिकली था ना बुदू का। क्या था ये एक्चुअल में? ये क्या था असल में? ये नाबुदु का, नाबुदू का तर्जुमा करें। हम इबादत करते हैं, हम इबादत तेरी हम इबादत करते हैं, तेरी इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं तेरी, हम इबादत करते हैं तेरी। और कोई तर्जुमा करें? हम तेरे गुलाम हैं, हम तेरे स्लेव हैं। चले हम तेरे स्लेव हैं। और आगे चले, हम तेरे बंदे हैं, हम तेरे बंदे हैं। बंदे का मतलब बता दे। बंदगी में एक ने फंसा दिया, अब आपने बंदे में फंसा दिया। माना भी तो बता दे मुझे। हम तेरे बंदे हैं, हम कहाँ मना करें हम तेरे बंदे की, माना तो बता दे बंदे का। सर मतलब अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है तो हम उसके बंदे हैं, मतलब वो हमारा मालिक है। इस तरह तो आप तो कितनी दफा अपने बच्चे को कहा बंदे का पुत्र बन, तो वो किसका पुत्र बना दिए आप? फिर मतलब समझ गए। तो नाबुदू को और तर्जुमा करें। जी हम इबादत, हम बोले हम इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं, बस यही तर्जुमा है या कुछ और भी होगा? करते हैं या करेंगे, लेकिन इसका करते हैं ही आएगा, या दो ही आ सकते हैं, हम इबादत करते हैं या हम इबादत करेंगे, बस यही है। हम काफ भी तो है ना, ये काफ भी तो है सर, काफ भी है ना। हाँ काफ भी तो तेरी आएगा ना। तो बोले आप तर्जुमा करें। अच्छा सर काफ लिखा, अच्छा मैंने काफ नहीं पढ़ा। हाँ नहीं काफ भी तो है। आप पढ़ के करें। तेरी इबादत करते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम ही इबादत करते हैं। नहीं हम तेरी ही इबादत करते हैं। ही का लफ्ज आप ही या ये किसने कहा? नहीं ये तो मैं खुद बोल रही हूँ, लेकिन अगर मीनिंग पढ़ेंगे तो हम तेरी इबादत करते हैं, बस हम तेरी इबादत करते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको यहाँ थोड़ी सी ग्रामर के हवाले से बात बताना चाह रहा हूँ। बहुत ज्यादा उलझिएगा नहीं, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये फेल है। फेल हमेशा याद रखिएगा, फेल को करने के लिए किसी का होना बहुत जरूरी है। फेल को करने के लिए किसी का होना बहुत जरूरी है। जो फेल को करता है उसको फाइल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जो फेल को करता है उसको फाइल कहते हैं। अच्छा, कुछ फेल ऐसे होते हैं जिसमें फेल का असर फाइल ही पे पड़ता है। मैं अगर आपसे कहूं मैं बैठा, तो करने वाला काम कौन है? मैं हूं ना। करने वाला कौन हूं? मैंने कहा मैं बैठा, तो करने वाला कौन है? मैं हूं। और मैं ही बैठा हूं ना, बैठा भी मैं ही हूं। तो फेल का असर किसके ऊपर हुआ? आप पर, फाइल पर। फेल का असर किस पे हुआ? फाइल पर।
मैंने आपसे कहा मैं गया, मैंने आपसे कहा मैं गया, तो गया कौन? आप, मैं गया, आप अपने गए। को ले लेना। तो आप कहे मैं गई फॉर एग्जाम्पल, तो फाइल इसमें कौन है? मैं, आप है, मैं, और जो जाना है वो गया कौन? फाइल ही गया ना। तो फेल का असर किस पे पड़ा? मैं पे, फाइल पे पड़ा। अब मैं नहीं गया, फाइल के करने वाला फाइल, तो फेल का असर किस पे पड़ा? फाइल पे। फाइल पे। एक ये सिचुएशन। एक सिचुएशन क्या होती है, मैं अगर आपसे कहूं मैंने मदद की, मैं अगर आपसे कहता हूं मैंने मदद की, तो मुझे बताइए कि इसमें फेल का असर किस पे पड़ रहा? किसी और पे पड़ रहा सर। किसी और पे पड़ रहा। मैं अगर आपसे कहूं कि मैंने कत्ल किया, फेल का असर किस पे पड़ रहा? को कत्ल किया, इसको कत्ल किया। तो देखिए याद रखने, करने वाला जो है वो फाइल है, करने वाला जो है वो फाइल है, जिसके ऊपर काम होता है, जिसके ऊपर काम होता है वो है मफऊल, जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट। जी ये सब्जेक्ट है, जी ये ऑब्जेक्ट है, जी ठीक है ना। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, काम करने वाला और जिसके ऊपर काम होता है। तो बेसिकली फेल के अंदर तीन चीजें आ जाती हैं। एक फेल काम, जिसने किया फाइल, और जिसके ऊपर हुआ काम मफूल। जी यानी जुमला जब भी होगा, फेल का जुमला होगा, वो दो किस्म से हो सकता है। एक हो सकता है फेल प्लस फाइल, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैं गया, यानी अरबी में अगर मैं कहूं जलस्तु, जलस्तु मैं बैठा, जलस्तु मैं बैठा। फेल प्लस फाइल, फाइल इसमें कौन है? मैं, अना, फेल क्या है? जलस, बैठना। एक जुमले की सिचुएशन ऐसी है कि जिसके अंदर फेल प्लस फाइल प्लस मफऊल, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं दरब्तु, मैंने मारा, ठीक है। दरब्तु मैंने मारा, किसको मारा? ज़ैदन, मैंने जैद को मारा। जुमला जब फेल वाला जुमला होगा, याद रखिएगा, तो फेल वाले जुमले के अंदर दो चीजें होंगी। या तो ऐसा फेल होगा जिसमें सिर्फ फाइल की जरूरत होती है, फाइल की जरूरत होती है, या फिर ऐसा फेल होगा जिसमें फेल, फाइल, मफूल की जरूरत है। यही दो सिचुएशन के अंदर जुमले बनते हैं। अब आप मुझे बताइए, इस जुमले को अगर आप देखें नाबुदू का, तो नाबुदू का में आपको क्या क्या चीजें मिल गई? एक तो आपको मिला फाइल जी, इसमें फेल क्या मिला आपको? इसमें तीनों है सर, फेल भी है। हाँ। एक सबर तो करने, इसके अंदर आपको फेल क्या मिला? फेल प्लस फाइल प्लस मफूल। फेल इसके अंदर क्या है? हम काम, फेल है इबादत, इबादत। फेल आपसे, फाइल इसमें कौन है? हम हम है ना, यानी नाहनु। और मफूल कौन है इसमें? तू, ठीक है ना। इसमें तीन चीजें मिल गई। अब आप एक चीज को और गौर कर ले, कोई भी, अब आपको इस सारी चीजों में पता चल गया कि कोई भी फेल बगैर फाइल के तो नहीं हो सकता, कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर ले, फाइल कभी भी फेल से पहले नहीं आ सकता, फाइल कभी भी फेल से पहले नहीं आ सकता। यानी ये मैंने लिखा ना जलस्तु, इस जलस्तु का फाइल कौन है? अना है ना, मैं हूं ना, अना। अगर मैं ये वाला जो जुमला है जलस्तु, इसका क्या तर्जुमा किया आपने? मैं बैठा, मैं बैठा। मैं इस जुमले को ऐसे भी लिख सकता था, अना इजलिस, अना जलस्तु, मैं ही बैठा, अना जलस, मैं बैठा।
میں ہی بیٹھا. لیکن اس کے اندر کیا ہو گیا کہ فائل انا کو میں پہلے لے آیا نا, انا فائل کو میں پہلے لے آیا. جب میں انا فائل کو پہلے لے آیا تو اب یہ جملہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ نہیں کہلائے, یہ کچھ اور جملہ کہلائے. یہ جملہ فعلیہ نہیں کہلائے گا, یہ کچھ اور جملہ کہلائے گا. تو بات یہ سمجھ لیں کہ کبھی بھی کوئی بھی فعل بغیر فائل کے نہیں ہوگا, اور فائل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. فائل فعل سے پہلے کبھی بھی نہیں آ سکتا. لیکن مفعول جو ہے یہ مفعول فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور یہ مفعول فاعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے. فاعل فعل سے پہلے کبھی بھی نہیں آ سکتا, لیکن مفعول فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور یہ مفعول فاعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے. لیکن فاعل فعل سے پہلے کبھی بھی نہیں آ سکتا. فاعل فعل سے پہلے کبھی بھی. ٹھیک ہے. نعبدو کا اصل میں یہ کیا تھا؟ نعبدو کا ترجمہ کیا ہوا؟ ہم عبادت کرتے ہیں. ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت ایک ایسا فعل ہے جو آپ کسی کے لیے کرتے ہیں, تو آپ کو مفعول کی ضرورت تھی نا, تو آپ نے کہا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اچھا جی, عربی زبان کا ایک اسلوب ہے. عربی زبان کا اسلوب یہ ہے, اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم تیری عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہم کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں. یہی مطلب ہے نا. میں اگر آپ سے کہوں کہ مونا آپ بہت عقل مند ہیں, اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا میں صرف مونا ہی عقل مند ہے؟ نہیں, ویسے بھی میں سر عقل مند نہیں ہوں. تو میرا مونا سمجھا آپ تھوڑی ہے, میں تو کسی اور کو مونا کہتا ہوں. جی 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 سر. اگر میں آپ سے کہوں کہ مونا عقل مند ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ مونا ہی دنیا میں عقل مند ہے کہ اور بھی عقل مند ہو سکتے ہیں؟ باقی بھی عقل مند ہو سکتے ہیں. جی جی. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مونا ہی عقل مند ہے تو وہ جملے پہ زور ہو, اس کا کیا مطلب ہے؟ زور ہو گیا, مطلب کنفرم کہ وہی. غور کریں, دوبارہ غور کریں. زور نہیں ہے, صرف مونا ہی عقل مند ہے. ایک منٹ سن لیں. میں آپ سے کہا میں نے کہ مونا عقل مند ہے. جب میں نے آپ سے کہا مونا عقل مند ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مونا عقل مند ہے لیکن دوسرے لوگ بھی عقل مند ہیں. جی ٹھیک ہے. لیکن جب میں آپ سے کہتا ہوں مونا ہی عقل مند ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ مونا ہی عقل مند ہے, کوئی اور نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں, اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں حسر. کیا کہتے ہیں؟ حسر. اچھا. حسر کا کیا معنی ہے؟ حسر کا معنی ہے کسی ایک چیز کو باندھ دینا. آپ کہتے ہیں حصار باندھ لو, باہر نکل رہے ہو, سفر پہ جا رہے ہو, حصار باندھ لو, اپنا اپنے گرد حصار باندھ لو. حسر کا معنی ہوتا ہے کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ باندھ دینا, خاص کر دینا. کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا. عربی زبان کا اسلوب یہ ہے کہ اب نعبدو کا میں کیا ترجمہ ہوتا؟ ہم تیری عبادت کرتے. اس کا مطلب ہم تیری کرتے ہو, تیرے علاوہ بھی کسی کی کرتے, کسی اور کی بھی کر سکتے ہیں. اب اگر میں اس کو اس کے اندر مجھے حسر کا مفہوم پیدا کرنا چاہ رہا تھا, میں اس کے اندر حسر کا مفہوم پیدا کرنا چاہ رہا تھا, تو حسر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑا؟ مجھے اسٹریس دینا پڑا. تو زور دینے کے لیے میں نے کیا کیا کہ جو مفعول تھا اس کو میں فعل سے پہلے لے آیا. مفعول کو میں نے کیا کیا؟ فعل سے پہلے لے آیا. فعل یہ تھا نا نعبدو, اور میں اس سے پہلے مفعول کو لے آیا کا. اچھا, جب کا مفعول ہے, اس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ والی جو ضمیر ہوتی ہیں نا, یہ والی جو ضمیر ہوتی ہیں, ہو, ہا, کا, کی, یا, ٹھیک ہے, یہ جتنی مفعول ہوتی ہیں, ان مفعول کو ہم انگریزی زبان میں کہتے ہیں اٹیچ ضمائر. یہ ساری ضمائر ہیں نا, یہ سب پروناؤنز ہیں نا. کا مینس تیرا پروناؤنز ہے نا. یہ جو اٹیچ ضمائر ہوتے ہیں اس کو کبھی آپ سنگل نہیں لکھ سکتے. یہ اٹیچ ضمائر کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, تو نارملی کیا کرتے ہیں کہ ایسے ضمائر کو لکھنے کے لیے آپ اس سے پہلے ایا لگا. ایا کے اپنا کوئی معنی نہیں ہے, یاد رکھ لیجیے. ایا کا کوئی اپنا معنی نہیں ہے. ایا جو ہے وہ اٹیچ ضمائر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے.
تو یہ بن گیا ایاک نعبد. تو اب اسٹریس آ گیا, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, تیری ہی. یہ جو ہی کا مفہوم آیا, یہ جو ہی کا مفہوم آیا ہے نا, یہ ہی کا مفہوم آپ گھر سے لے کے نہیں آئے. یہ ہی کا مفہوم ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں یہ میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کسی جگہ پر, کون سی کلاس تھی, اس میں نے نوٹ دیکھا لوگوں کو کہ ذالکہ کا مطلب جو ہے وہ یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ذالکہ کا مطلب وہی ہے. ذالکہ کا مطلب آپ نیچے سے اوپر بھی گھر جائے نا تو اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ کس وقت ہوگا, اس کی وجہ ہے. یہ ذالکہ کا مطلب یہ اس وقت ہوگا, اس کی ایک وجہ ہے. اگر یہ وجہ نہ ہو تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا ذالکہ کا مطلب. آپ پڑھتے نا ذالک الکتاب, ذالک الکتاب کا گرامیٹیکلی ترجمہ یہی بنے گا, وہ کتاب. یہ کتاب کا ترجمہ بنے گا, اس کا ایک ریزن ہے, اس کا ایک ریزن ہے. ذالک عیسی ابن مریم, یہ ہے عیسی ابن مریم. ترجمہ اس کا وہی یوسف بننا چاہیے. تو یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ کسی لفظ کو آپ کہیں کہ اس کا ترجمہ ہی بھی ہوتا ہے. ہی کیوں آیا ہے؟ اس لیے آیا کہ مفعول کو مقدم کر دیا گیا, پہلے لے کے آئے, حسرہ پیدا ہو گیا, اس سے حسر پیدا ہوتا ہے. ایاک نعبد, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, اور کسی کی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں. ہم کسی اور کی عبادت کر ہی نہیں سکتے. اس لیے حسر کا مفہوم لایا ہے. اور حسر کا مفہوم لانے کے لیے کیا کیا کہ جو جملہ ہوتا ہے فاعل مفعول, اس مفعول کو مقدم کر دیا. یہ مفعول مقدم ہو گیا, یہ مفعول کو مقدم کر دیا گیا. یہ جی بات سمجھ رہے ہیں؟ ادروائز اس کی ضرورت نہیں تھی, اور کوئی ضرورت نہیں ہے. حسر کا مفہوم لے کے آئے. تو ایاک نعبد, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اب یہاں ایک سب سے بڑا سوال ہے, یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان کے اندر چاہے اسم ہو چاہے فعل ہو, ہر اسم اور فعل کا ایک روٹ لیٹرز ہوتے ہیں, روٹ ورڈز ہوتے ہیں. اس روٹ ورڈ کو عربی زبان میں ہم کہتے ہیں مادہ. ہر ورڈ کا مادہ ہوتا ہے. یہ جو آپ نے لفظ پڑھا تھا نا رحمان, آپ نے لفظ پڑھا تھا رحیم, اس کا مادہ تھا کیا؟ را, ہا اور میم. اس کا مادہ تھا را, ہا اور میم. بنیادی معنی را, ہا اور میم کا کیا ہے؟ رحمت ہے. ٹھیک ہے. اب اسی را, ہا, میم سے رحمان بھی بن سکتا ہے, اسی سے رحیم بھی بنا, اسی سے ارحم بنے گا, اسی سے مرہم بنے گا, اسی سے مرحوم بنے گا, اسی سے پتہ نہیں اور کیا کیا لفظ بنیں گے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہر ایک کا ایک بیسک ورڈ ہوتا ہے. یہ جو فعل تھا, اس فعل کا جو بیسک ورڈ ہے وہ ہے این, با اور دال. این, با اور دال, یہ اس کا بیسک ورڈ ہے. اس کا بیسک ورڈ ہے. ایک بات اور سمجھ لیں آپ, کیونکہ یہ ہماری گرامر کی کلاس نہیں ہے, لیکن جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی میں ضرور آپ کے ساتھ گرامر کو شیئر کروں گا. عربی زبان کے اندر بہت سارے دروازے ہیں, 14 دروازے ہیں. عربی زبان میں 14 دروازے ہیں, اور یہ جو فعل ہوتا ہے یہ 14 دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے آپ داخل کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک جو مادہ ہے یہ 14 کے 14 دروازوں سے بھی داخل ہو سکتا ہے, لیکن ایک وقت میں تو ایک ہی دروازے سے داخل ہوگا نا. مدینہ کے اندر آپ نے دیکھا ہے نا کہ مسجد میں یا حرم کے اندر کتنے دروازے, 50, 60, 70 دروازے ہیں نا. تو آپ سارے دروازوں سے داخل ہو سکتے ہیں نا, اجازت ہے نا, لیکن ایک وقت میں تو ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے. تو یہ جو مادہ ہوتا ہے یہ 14 دروازے ہیں, اور یہ ہر دروازے میں سے داخل ہو سکتا ہے. اور ہر دروازے کی کچھ خاصیت اور خصوصیات ہوتی ہیں, اور وہ خصوصیات بہت کچھ میٹر کرتی ہیں. آپ جس لفظ کو کہتی ہیں نا, جس کا نام عبادت آپ کرتے ہیں, اس دروازے کا نام ہے نون. اس دروازے کا کیا نام ہے؟ نون دروازے کا نام. اور اس کا جو فعل کا جو صیغہ بنتا ہے وہ اسی طرح سے بنے گا, نعبدو, اور اس کا مطلب بنے گا ہم عبادت کرتے ہیں. اس کا معنی کیا بنے گا؟ ہم عبادت کرتے ہیں. لیکن اسی عین, با اور دال کو اگر ایک اور دروازہ ہے کاف, اگر میں اس میں سے داخل کروں تو بھی یہ بنے گا نعبدو. لیکن اس کا معنی کیا بنے گا پتہ ہے آپ کو؟ اس کا معنی بنے گا ہم غلامی کرتے ہیں تیری, ہم غلامی کرتے ہیں.
تو یہ جو بندگی لفظ آپ استعمال کر رہی تھی نا، بندگی کا مطلب ہے غلامی، اور غلامی کس کی جاتی ہے؟ آقا کی. آقا کون ہے؟ آپ کا رب ہے. رب کو جب اپنا آقا مانیں گے تو آپ اپنے آپ کو غلام کہیں گے. تو آپ اللہ سے کہتے ہیں ہم تیری ہی ہم غلامی کرتے ہیں، تیری ہی ہم غلامی کرتے ہیں. ایاک نستعین تو تجھی سے تو مانگیں گے، تیری ہم غلامی کرتے ہیں تو تجھی سے تو مانگیں گے، اور کس کے پاس جائیں گے ہم؟ کوئی اور مالک تو نہیں ہے، صرف آپ ہی مالک ہیں. صرف آپ ہی ہیں. ہم تیرے غلام ہیں، مالک نہیں ہے. تو آقا ہے ہمارا، تو ہم آپ تیرے غلام ہیں. تو غلام کس کے پاس جائے گا؟ آقا کے پاس. ایک عام بندہ جو ہے، ایک عام بندہ جو ہے وہ تو ہر ایک کے پاس چلا جائے گا نا. جی. لیکن غلام کس کے پاس جائے گا؟ اپنے آقا کے پاس. صرف آقا کے پاس جائے گا. تو جب میں اس کو اپنا غلام مانوں گا تو پھر میں نستعین کا میں تو ترجمہ کرتا ہوں کہ تیری ہم غلامی کرتے ہیں، تیری ہم غلامی کریں تو تو ہی تو بتا ہم نے کرنا کیا ہے. نستعین کا کیا معنی ہے؟ نستعین کا جو معنی ہے نا، یہ بھی بتائیے، یہ بھی بہت سارے دروازوں سے چلتا ہے. اس کا جو معنی ہے وہ ہے مدد مانگنا، مدد چاہنا. لیکن استعان یہ جس باب سے چلا ہے نا، جس دروازے سے اس کو داخل کیا ہے، اس کے اندر اس کا مفہوم آتا ہے کہ آپ اپنی بیسٹ پاسبل کوشش کر دیں کسی کام کو کرنے کی، اور اس کے بعد بھی اگر وہ مکمل نہ ہو یا اس میں کوئی ہرڈل آ جائے تو پھر آپ کی کوئی مدد کرتے. اس کو کہتے ہیں استعان. اس کا مدد مانگنا نہیں ہے. آپ نے کہا، اللہ نے کہا چلتے پھرتے مدد مانگ، یہ مدد مانگنا نہیں ہے. نستعین کا معنی یہ مدد مانگنا نہیں ہے. نستعین کا معنی ہے کہ آپ اپنی پوری ایفرٹ ڈال دیں، اپنی پوری بھرپور جتنی آپ کی صلاحیت ہے وہ ساری کی ساری داخل کر دیں، پھر بھی آپ سے وہ کام نہ ہو تو پھر آپ کی کوئی مدد کرے. دیٹ از نستعین. یہ آپ سیدھا سیدھا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. تو کیونکہ ہم نستعین کا معنی ہی نہیں سمجھ پاتے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہم مدد مانگتے نہیں، ان سے ہی مانگ لیتے. نستعین کا معنی ہے کہ آپ اپنی پوری ایفرٹ بروکار لے آئیں، اپنی ساری ایفرٹ لے آئیں، اس کے بعد بھی اگر آپ سے کوئی کام نہ ہو تو پھر آپ کی کو مدد کرے. تو آپ اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیری غلامی کرتے ہیں، ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں، تیرے غلام ہیں، تیری غلامی کرتے ہیں. تو ہی تو بتا ہمیں کرنا کیا ہے، تو ہی ہمیں بتا، تو ہی ہمیں گائیڈ کر، تو ہی ہماری مدد کر، تو ہی ہمارے بروکار لا. تو اس آپ کو سمجھ، یہ آپ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب رب سمجھ میں آئے گا. یہ آپ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ کو، یہ آپ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ کو رب سمجھ میں آئے گا. اور رب کیا تھا؟ جو مجھے پالتا ہے، جو بارش برساتا ہے، جو کھیتوں میں سے اناج نکالتا ہے، جو اس کائنات کو چلاتا ہے، جس نے اس کائنات کے سارے نظام کو سنبھالا ہوا. اور جب جو اس نے سب کچھ کیا ہے تو میری دعا کا حقدار کون ہے؟ میں نے سجدہ کس کو کرنا، میں نے نیاز کس کی ماننی ہے، میں نے نظر کس کی ماننی ہے؟ میں نے سب اسی رب کے لیے کرنی ہے. تو رب کو میں نے اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت دونوں سے تسلیم کیا. اور جب میں نے اس کو تسلیم کیا تو میرے ساتھ ساتھ مجھے پتا چلا کہ وہ جو رب ہے وہ کون ہے؟ وہ عالمین کا رب ہے، وہ تمام جنس و انس کا رب ہے، وہ تمام قوموں کا، نسلوں کا، تہذیبوں کا رب ہے. جس جگہ پہ چلا جاؤں وہی رب ہے. اور وہ رب ہے کون؟ وہ رحمان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، حد سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ٹیمپریری ہے لیکن اس وقت ہے. رحیم بھی ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، لیکن اس وقت نہیں کر رہا. لیکن اس وقت کیا ہے؟ رحمان ہے. میری ضرورت رحمان کی ہے تو رحمان ہے، میری ضرورت کل کی ہے تو رحیم ہے. اور پھر ساتھ ساتھ کیا ہے؟ مالک یوم الدین ہے. ڈے آف ججمنٹ نہیں ہے، میں اس کو ڈے آف ججمنٹ نہیں کہتا، میں اس کو ڈے آف جسٹس کہتا ہوں. اور جسٹس اور ججمنٹ میں بہت فرق ہے. ججمنٹ رانگ بھی ہو سکتی ہے، اور جسٹس اللہ کے سوا کوئی کر بھی نہیں سکتا. جسٹس اللہ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا. ججمنٹ تو بہت لوگ پاس کر سکتے، جسٹس نہیں ہو سکتا. کیسے کریں گے جسٹس؟ آپ ہو ہی نہیں سکتا. آپ میں، مجھ میں اور آپ میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم جسٹس کر سکتے. مجھ میں اور آپ میں وہ پوٹینشیل ہی نہیں ہے، مجھ میں وہ آپ میں وہ کیپیبلٹیز ہی نہیں ہے. وہ کرے گا. دنیا میں ایک آدمی نے 10 قتل کیے، کیا جسٹس کریں گے آپ؟ 10 دفعہ ماریں گے اس کو؟ مار سکتے ہیں؟ نہیں. سعودی عرب میں اگر کوئی آدمی کا کوئی
2 قتل کر دے یا 3 قتل کر دے, میں نے تو بہت گردنیں دیکھی ہیں وہاں کٹتے ہوئے, تو وہ کیا کرتے ہیں میکسیمم, وہ پہلی دفعہ میں اس کو اگر کسی کا دوہرا جرم ہو یا 2 سے زیادہ اس نے کیا ہوتا ہے, ڈبل جرم ہوتا ہے, تو سنگل شاٹ پہ اس کی گردن نہیں کاٹتے, اس کو ایک تلوار ایک کندھے پہ ادھر مار دیتے ہیں, ایک تلوار ایک کندھے پہ ادھر مار دیتے ہیں, کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے, تو ویسے ہی مارنا, پھر ایک تیسری مارتے ہیں, گردن اڑا دیتے ہیں اس کے ختم. تو اس نے 10 قتل کیے تو بھی سزا تو ایک ہی دفعہ ہے, تو یہ ججمنٹ تو ہو سکتی ہے, جسٹس نہیں ہو سکتا. جسٹس تو کیا ہے کہ اس نے 10 قتل کیے تو اس کو 10 دفعہ زندہ کر کے 10 دفعہ مارا جائے, تو جسٹس ہے نا, وہ جسٹس کون کرے گا؟ تو دیٹ از مالک یوم الدین, ڈے آف ججمنٹ نہیں ہے, ڈے آف جسٹس ہے. اور اللہ کا پھر انصاف کیسے ہوگا؟ اللہ کا کیسے انصاف ہوگا؟ یہ ہوگا انصاف. تو جب میں, اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس سے زبردست انٹروڈکشن ہو ہی نہیں سکتا, چاہے کسی مسلم کو دینا ہو چاہے کسی نان مسلم کو دینا. اللہ کا کسی کو انٹروڈکشن دینا ہے تو یہ 3 آیات بتا دیا کریں. اللہ کون ہے؟ کل کا کل شکر و تعریف اسی کے لیے. وہ ہے کون؟ تمام عالمین کا رب ہے, بہت زیادہ رحمان ہے, بہت زیادہ رحیم ہے, اور ڈے آف جسٹس کا مالک, اور یوم اس وقت کا مالک ہے, اور وقت کا مالک دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا, اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. وہ وقت کا مالک ہے, اس جسٹس کے ٹائم کا مالک ہے, سارے فیصلے اس کے. جب یہ میں تسلیم کرتا ہوں تو پھر میں اس کے بعد اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں. اینڈ دس از دا کانٹریکٹ وچ آئی ایم سائننگ. یہ جو پہلی 3 آیات ہیں, یہ اللہ کہتا ہے یہ میرے بندوں کے لیے, اللہ کہتا ہے یہ میرے بندوں کے لیے, اللہ کے لیے. 3 آیتیں کس کے لیے؟ اس میں بندوں کا ذکر ہے کہیں؟ کوئی نہیں, صرف 3 آیتیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ عالمین کا رب ہے, اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ مالک ہے. Now you have signed a contract. یہ کانٹریکٹ سائن کیا. اس کی ایگزامپل اس طرح سے لے لیں, فار ایگزامپل آپ اس کو اس طرح سے لیں, میں آپ کو بتاؤں یہاں چھوٹا سا, آپ اس کو اس طرح سے لے لیں کہ یہ ایک, یہ ترازو نہیں ہوتا, ترازو, یہ ترازو, یہ پہلی 3 آیات جو ہے نا یہ ادھر آ گئی. یہ پہلی جو 3 آیات ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اور یہ آپ کا کانٹریکٹ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ آپ کا کانٹریکٹ ہے. یہ تسلیم کیا اللہ کون ہے, تو پھر میں نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیا کہ جتنی عبادت ہے میری غلامی کس کے لیے, صرف تیرے لیے. عبادت کا مفہوم میں لیں تو بھی آپ کہیں کہ میری عبادت کس کے لیے, صرف تیرے لیے. غلامی کا مفہوم لیں تو غلامی کس کے لیے, صرف تیرے لیے. مدد بھی تجھی سے مانگوں گا اور تو ہی میری مدد کرے, نہ میں کسی کے پاس مدد کے لیے جاؤں گا اور نہ میری کوئی مدد کر سکتا. یہ میرا کانٹریکٹ ہے, یہ میں کانٹریکٹ سائن کیا ہے. دن میں کتنی رکعتیں, آپ فرض رکعتیں کتنی پڑھتے ہیں؟ 17 رکعتیں پڑھتے ہیں. ایک دن میں نماز میں آپ 17 رکعتیں پڑھتے ہیں فرض کی, باقی آپ جو نوافل پڑھتے ہیں وہ سب اپنی جگہ پر ہے. فرض رکعتیں تو آپ 17 پڑھتے ہیں, اور یہ کانٹریکٹ ہر نبی نے سائن کیا, یہ کانٹریکٹ ہر صحابی نے سائن کیا. ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ آیت پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آیت کا کوئی اور مطلب تھا کیا؟ نہیں تھا نا اس کا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے ان کے لیے بھی یہ مانا تھا, تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت رہتی ہے؟ واٹ وی آر نتھنگ. میری اور آپ کی کوئی حیثیت رہتی ہے؟ کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. یہ کانٹریکٹ ہے جو ہم سائن کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. دس از دا کانٹریکٹ وچ وی آر سائننگ. کیا سائن کر رہے ہیں؟ سیدنا علی کے بارے میں آتا ہے, اذان ہوتی تھی, آپ کی رنگت سیدھی پڑ جاتی تھی, لوگ کہتے ہیں امیر المومنین آپ کو تو جنت کی بشارت اللہ کے اذن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے. فرماتے ہیں ہر دفعہ جا کے کانٹریکٹ کر کے آتا ہوں اللہ سے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ وہ صحابی ہیں جن کو جنت کی بشارتیں ہوئی ہیں. میرا آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ہم کبھی نہ اس کو اس معنی سے پڑھتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں, نہ کبھی سوچتے. یہ کانٹریکٹ ہے. یہ 3 آیتیں کس کی تھی؟ اللہ کی. اگلی جو 3 آیتیں وہ کس کی ہیں؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا پہلے دن, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس سورہ کو تقسیم کر دیا, آدھا آدھا, آدھا میرے لیے, آدھا میرے بندوں کے لیے. ٹوٹل
7 آیات ہیں, 3 آیات بندوں کے لیے, اللہ کے لیے, 3 آیتیں بندوں کے لیے آئیں گی, اور بیچ میں ایک کانٹریکٹ ہے جو سائن کیا آپ نے اللہ سے. What is the contract we had signed? إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. My total submission towards Allah. My total submission towards Allah. کبھی آپ نے غور کیا اللہ اکبر کرتے ہیں آپ سب لوگ کرتے ہیں نا, نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کرتے ہیں, آپ طواف کرنے جاتی ہیں حضرت سب کے پاس آتے ہیں اللہ اکبر کرتے, کرتے نہیں کرتے؟ ہاں نا, جلدی بتائیے. جی جی کیا آبجیکٹو ہے, کیوں اللہ اکبر کرتے ہیں, کیا ضرورت ہے, واٹ از دا ریزن, واٹ از دا ریزن؟ ہاں ایکسپٹ کرتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہونے کے لیے ہاتھ ایسے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سر لبیک کے طور پہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوں. تو ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاتھ اٹھا کے سرنڈر کرتے ہیں سر خود کو کیسے؟ کہ ہم حاضر ہو گئے ہیں, مطلب تو اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر ہاتھ اٹھائے سرنڈر نہیں ہو سکتا. سر یہ تو سوچا ہی نہیں کبھی. چلے میں آپ کو سوچواتا ہوں. آپ ابھی اپنے ادھر گھر سے نکلے باہر اور ایک شخص آیا اور آپ کے سامنے بندوق نکال دے اور آپ سے کہ بندوق کیسے نکالے, ہٹ جاؤ, آپ کیا کرتے ہو؟ معاف کر دے بھائی, معاف کر دے, جو چاہیے لے. جی آپ اللہ اکبر کر کے اللہ کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ ٹوٹل سبمیشن, ٹوٹل سرنڈر. آئی ایم نتھنگ, عاجزی عاجزی ڈر. آپ ہینڈز اپ کرتے ہیں. جی ابھی آپ کے پاس کوئی چور ڈاکو آ جائے اور آپ کو گن دکھائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایسے ہی کرتے ہیں. جی سر, یہ تو سائن کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں, ٹوٹل سبمیشن کر دیتے ہیں اس کے اندر. او بھائی جان چھوڑ دے میری, یہی کرتے ہیں نا. سر خوف سے نہیں کرتے ہم, یہ خوف سے ہم وہ خوف سے کرتے ہیں نا, ڈر سے کرتے ہیں, وہ خوف سے کرتے ہیں, جی وہ سر. خوف سے کرتے ہیں. اللہ کے سامنے کس چیز سے کریں گے؟ سر عاجزی سے. خوف اور محبت دونوں سے کرتے ہیں اللہ کے سامنے. دیکھیں اللہ کے سامنے خوف نہیں ہوتا, اس پہ بھی بات کریں گے آپ سے انشاءاللہ. چور ڈاکو کے سامنے آپ نے کیا کیا؟ خوف سے کیا, لیکن کیا آپ نے بیسکلی خوف سے بھی کیا, تو کیا آپ نے سرنڈر کیا نا. جی جی سرنڈر کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ کے سامنے کیا کریں گے؟ سرنڈر خضوع کے ساتھ کریں گے, محبت کے ساتھ کریں گے. قرآن مجید میں ہم نے بہت لفظ سنا ہوگا, تقویٰ تقویٰ تقویٰ. جب انشاءاللہ قرآن کی جب کسی آیت پہ پہنچیں گے تقویٰ پہ, تب ہم بات کریں گے تقویٰ ہوتا کیا ہے. لیکن میں آپ کو سبھی کو چینج کیا جا رہے ہیں سر. جو ہمارے ذہن میں تھا وہ تو آپ چینج کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہوتا ہی ہے. ہماری جتنی بھی کلاسز ہوتی ہیں, یا تو لوگ ہمارے سے کنٹینیو چلتے ہیں یا لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جی لیکن تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے؟ تقویٰ, واٹ از تقویٰ؟ بچ کے چلنا کی چیز, چلنا. اور بتائیے. پرہیزگاری. پرہیزگاری اور میرا تو دماغ ہی بند ہو گیا. ڈر اور خوف سے. ڈاکٹر صاحب سے کیا بول رہے ہیں آپ کا؟ جی تقویٰ, جی عاجزی. چلیں اور دیکھیں, تقوی کا بنیادی معنی ہے بچنا. تقوی کا بنیادی معنی ہے بچنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح سے فرمایا کہ جس طرح سے تم خاردار بہت ساری جھاڑیاں ہوں چاروں طرف, تم اس میں سے نکلو گے تو کیسے کرو گے؟ اپنے کپڑے کو بچا کے کہ کوئی کانٹا اس کو نہ چپ جائے, اس میں سے نکلو گے نا. بعض سڑک کے اوپر اگر پانی آ جائے, بارش ہوتے ہیں, پانی وانی آ جائے تو نہیں آپ اپنے آپ کو بچاتے, تھوڑا سا اپنا بایا اوپر کر لیا, تھوڑی سی اپنی شلوار اوپر کر لی, اسی طرح سے کرتے ہیں تاکہ آپ کے کپڑے خراب نہ ہو, اپنے آپ کو بچانا. جو اس کا جو قرآن مجید کے اندر جو مفہوم آتا ہے وہ آتا ہے ڈرنے کا, بچنے کا. قرآن مجید میں جو زیادہ مفہوم استعمال ہوا ہے وہ ڈرنے اور بچنے کا ہوا ہے. یہ ڈرنا بچنا کیسے, اس کو سمجھ لیں پہلے. یہ ڈرنا ایسا ڈرنا نہیں ہے, یہ ڈرنا ایسا ڈرنا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ڈاکو آ جائے آپ ڈر گئے. یہ ڈرنا ایسا ڈرنا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی سانپ آ جائے اور آپ ڈر گئے, یا کوئی شیر آ جائے. یہ ڈر کس چیز کا ہے, یہ بچنا کس چیز کا ہے؟ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو, اللہ مجھ سے ناراض ہو کے اپنی رحمت مجھ پہ نہ اتار. اللہ ناراض ہو کے جو ہے میرے ساتھ جو ہے نا وہ سختی نہ, مطلب اللہ کو خوش کرنا ہے.
اللہ تقوی کا مطلب ہے کہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤں, جس طرح سے اللہ چاہتا ہے میں اس طرح سے کروں, اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب, اللہ سے خوف سے پتہ ہے کس طرح سے مراد ہے؟ وہ ایسے خوف سے مراد ہے جیسے آپ اپنے باپ سے ڈرتے ہیں. جیسے آپ اپنے باپ سے آپ کا ڈر ہوتا ہے. مجھے اپنے والد صاحب سے ڈر ہے, میں اپنے والد صاحب کے سامنے بہت ساری حرکتیں نہیں کرتا, اس لیے نہیں کرتا کہ میں ڈرتا ہوں, میں اس لیے نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے ان کو یہ چیز اچھی نہ لگے, وہ ناراض نہ ہو جائے, ان کے احترام میں, ان کے احترام میں ناراض نہ ہو جائے. وہ تو میرا رب ہے جی, میں تو غلام ہوں, اور مجھے اس نے بتا دیا کہ وہ کس کس چیز سے ناراض ہوتا ہے, جی پھر بھی میں کرتا ہوں. جی, اس نے تو مجھے بتا دیا نا کہ کس کس چیز سے ناراض ہوتا ہے, وہ مجھے معلوم ہے, لیکن میں پھر بھی کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ وہ شیطان جو ہے نا, شیطان نہیں, وہ تو جو شیطان پہ انشاءاللہ بات کریں گے, وہ پھر بہت ساری جگہوں پہ مجھے الجھاتا ہے, وہ مجھے پھنساتا ہے. تو یہ میرا کانٹریکٹ ہے. آج جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو کوشش کیجیے کہ اس کانٹریکٹ بیس کے اوپر سوچیں. جب یہ نماز پڑھ کے نکلے اور نماز پڑھ کے آئے, اور آنے کے بعد پھر آپ کا فیصلہ نہیں ہو کہ ہاں جی آپ بتائیے ساس آپ کیا کہہ رہی تھی مجھ سے, میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی, میں ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لو پھر آپ سے بات کرتی ہوں. اب یہ کہانی نہیں ہونی چاہیے. اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آنے دو, آج ہم دیکھتے ہیں, چاہے وہ آپ کا دوست ہو, چاہے وہ آپ کا رشتے دار ہو, چاہے آپ کی بیٹی ہو, آپ کی بہو ہو, آپ کی ساس ہو, آپ کی نند ہو, آپ کی بہنیں ہو, آپ کی خالہ ہو, آپ کی پھپھی ہو, آپ کا بھائی ہو, آپ کی جو کوئی بھی, یہی ہے نا. یعنی میں نماز پڑھ کے آیا ہوں, میں اس کے ساتھ ساری چیزیں کر کے آیا ہوں, اور میں نے سلام پھیرنے کے بعد پھر وہی کام کرنا شروع کر دیا. میں نے وہیں سے سلسلہ شروع کیا. نہیں پہلے تو یہ فیصلہ ہونا چاہیے, یہ بات تو کلیئر ہونی, دیکھیں بات کلیئر ہونی چاہیے, کلیئرٹی ہونی چاہیے بات میں کسی کے خلاف نہیں, لیکن بات کلیئر ہونی چاہیے, کیونکہ میں تو اصول پرست ہوں. ارے کون سے اصول پرست ہو, حق پرست ہو تو دیگر بات ہے, یہ اصول پرست میں کہاں سے دیکھتے ہیں. ان چیزوں پہ قرآن یاد رکھیے گا, قرآن جو ہے نا یہ کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں. قرآن جو ہے وہ آپ کے ذہنوں کو کھولتا ہے, آپ کے دلوں کو کھولتا ہے, آپ کے ذہنوں کو کھولتا ہے. اس کو قصہ کہانیاں کر کے پڑھیں گے تو قصے کہانیاں میں رہ جائیں گے. اس کو کوشش کریں, اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں, یہ کوشش کریں کہ یہ آپ سے چاہتا کیا ہے. جب اللہ نے آپ نے اس کو کہہ دیا کہ میں تیری غلامی کرتا ہوں, تجھی سے مدد مانگتا ہوں, میں نے نستعین کا آپ کو بتا دیا, مدد سے مراد ہے کہ آپ اپنی پوری ایفرٹ کریں نا. پہلے آپ نے اپنی پوری ایفرٹ کر دی, اس کے بعد آپ کریں. بہت سارے لوگ آپ کو دنیا میں ملتے ہیں کہ یار وہ تھوڑے سے حالات خراب ہے, میری کچھ مدد کر دیں, لیکن ماشاءاللہ وہ مدد مانگنے آتا ہے آپ سے, اپنی گاڑی چلاتا ہے, آتا ہے نا, وہ آپ سے مدد مانگنے آیا ہے, ایک 50,000 روپے کی, 1,00,000 روپے کی, 1.5 لاکھ روپے کی, 5 لاکھ روپے کی, لیکن 20 لاکھ روپے کی گاڑی چلاتا ہوا آیا. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ جی آیا ہے نا, جی ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے یہاں پر. اب آپ مجھے بتائیے کیا ہونا چاہیے اصولاً اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی گاڑی بیچ دینی چاہیے, اپنی گاڑی بیچنی چاہیے اصولاً, اس کو پہلا سب سے پہلا کام, لیکن وہ نہیں قرض بیچتا. نہیں لینا چاہیے. اور اگر کوئی اس کو بولے کہ یار تو اپنی گاڑی نہیں بیچ, تو اپنی گاڑی کیوں نہیں بیچتے, تو پتہ کیا جواب دے گا, یار میری بات سنو, تو 2 لاکھ روپے مانگے تم سے, کوئی بہت بڑی کیا ہے, تو میرے پیچھے لوگ گاڑی نہیں بیچ, گاڑی بیچ دے, میں گاڑی بیچوں گا تو میری بیوی بچوں کو کیسے لے کے آؤں گا, آفس کیسے آؤں گا, تم نے دینے 2 لاکھ روپے دے دو یار, زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے گاڑی بیچنے کی نہیں بیچنی ہے. میرے آج حالات خراب ہے تو مجھے سکھانے چلے آئے. Am I right or wrong؟ جی. قرآن مجید آپ سے کہتا ہے کہ جب تم کسی کو کوئی قرضہ دو اس کو لکھ لو. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى, کسی کو ایک مخصوص وقت کے لیے دو تو اس کو لکھ لو. اللہ نے کوئی نہیں کہا کہ چھوٹی اماؤنٹ کے بڑی اماؤنٹ, اللہ نے کہا لکھ لو. ابھی آپ کے پاس کو آئے نا ادیبہ جی کہ 50,000 روپے دے, اور آپ اس کو بولے ٹھیک ہے لے لو لکھ لو, اس نے آپ کو جوتا مار کے چلا جانا. احسان کر رہی ہیں ادیبہ آپ مجھ پر ہیں, آپ سے 50,000 کیا مانگا, ہم لکھوا لیے, 4 جواب ہی لائیں گی, کیا آپ کے پیسے کھا جاؤں گی ہیں, ہم کو ایسے لگتے ہیں آپ کو. Sir, they get angry. سر وہ تو ناراض ہو جاتے ہیں نا, اگر اپنوں سے کہو کہ لکھنا ہے, اگر ان کے سامنے کہہ دیا تو. میری بات سنیں, اللہ تعالیٰ نے کہیں لکھا ہے کہ اپنوں سے مت لکھوانا, غیروں سے لکھوانا.
نہیں سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم نبی صلی رکوانے اللہ کی علیہ بات کریں گے تو وہ آگے سے اور سنائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو آپ سن لیں مفہوم. آپ نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا. ایکچولی لفظ ہے دعا لیکن میں آپ کے سامنے لفظ نکال رہا ہوں بد دعا, کیونکہ عربی زبان میں دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے دعا. اچھی دعا ہوگی تو اس کے لیے اچھا لفظ استعمال ہو جائے گا, بری دعا ہوگی تو اس کے لیے برا آ جائے گا, لیکن دعا ہی لفظ استعمال. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی بد دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی, چاہے وہ کعبے کا غلاف پکڑ کے بھی دعا مانگے, کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا مانگے, کعبے کا دروازہ پکڑ کے بھی دعا مانگے تو ان کی بد دعا کبھی قبول نہیں ہوگی. کون ہے وہ شخص؟ پہلا وہ شخص ہے جو کسی کو قرضہ دے اور اس کو لکھے نہیں, کسی کو قرضہ دے اور اسے لکھے نہیں, اور اس کے بعد جس کو قرضہ دیا ہے وہ کھا جائے اور آپ اس کو بدوائیں دیتے رہے, اللہ اس کا بیڑا غرق کرے, میرے پیسے کھا جائے. اللہ کہتا ہے نہیں, تو نے لکھا, تو نے نہیں لکھا, تو اب لکھ لیتا تو اپنے سارے کام کرتا پھر دعا مانگتا تو شاید میں قبول کر لیتا. دوسرا وہ شخص ہے جو یہ جانتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ وہ کاروبار کر رہا ہے وہ نادان ہے, بے وقوف ہے, نادان ہے, پھر بھی وہ اس کے ساتھ کاروبار کرتا اور نقصان کرتا اور بعد میں اس کو کوستا. اور تیسرا تو بڑا ہی اہم ہے, ایسا شوہر یا ایسی بیوی جو ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں پا رہے, پھر بھی رہتے ہیں اور پھر بھی ایک دوسرے کو کوستے. اللہ اس نے تو میری زندگی برباد کر دی, غرق ہو جائے, بیڑا غرق ہو جائے اس کا. یا آدمی کہے کہ اس عورت نے تو میری زندگی برباد کر دی, کہاں پھنس گیا میں. یہ جو ہمارے پاس جو سلسلے ہیں نا کہ بچوں کے چکر میں کرتی ہے, اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ بچوں کے چکر کے اندر ایسا کریں. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں لوگوں کو یہ کہوں کہ آپ اپنے گھر الگ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی اجازت دی ہے اس اجازت کا استعمال کا اللہ نے کہیں منع نہیں. اور یہ جو ہمارے ذہنوں میں بہت اچھی طرح سے ڈالا ہوا ہے نا کہ ایک ایسا فرض ہے جس کو اللہ نے سب سے زیادہ ناپسند کیا, طلاق, اس کا کوئی وجود نہیں ہے اس بات. یہ ہم پتہ نہیں کہاں سے کون سی کہانیاں ہم لاتے ہیں اور پہنا دیتے ہیں لوگوں کے اور ڈال دیتے ہیں. سو سر جو زبردستی کی شادیاں ہیں اس میں ان کی بدوائیں قبول نہیں ہوں گی. زبردستی کی شادیوں سے کیا مراد ہے؟ آپ کو دین نے تو اجازت دی ہے. آپ کو پتا ہے کہ دین میں تو یہاں تک اجازت ہے اور اس بات سے تو بہت زیادہ ثابت ہے سر کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی لوگ جو ہوتے کے ہیں پاس لوگ ہی آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جی فرمائیے. بچوں کے لیے کرنا چاہیے تھا اور بچوں کے لیے یہ کرنا چاہیے, آپ کو بچوں کے لیے گزارا کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اچھا ویسے مجھے بتائیے